بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل رمضان شریف کے بعد آپ پھر سلسلہ دیکھ رہے ہیں مثالی معاشرہ، اور انشاءاللہ عز وجل آج ہم اپنے سلسلے میں جو موضوع رکھیں گے وہ ہے امیدیں۔ انسان کو مختلف افراد سے، مختلف طبقات سے اور مختلف شعبوں میں امیدیں ہوتی ہیں، کبھی وہ امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، کبھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ عز وجل اس حوالے سے مختلف جو اس کی جہات ہیں، مختلف اس کی جو ذیلی شکیں بنتی ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس پہ نگران شورا سے ایکسپرٹ رائے لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سلسلے میں انشاءاللہ عز وجل آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی، بلکہ آپ کے ٹیکسٹ میسیج جو ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی شامل کرنے کی نیت ہے۔ پاسبل ہوا تو انشاءاللہ عز وجل وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا ایک سوال کے ساتھ۔ پہلے تو یہ کہ یہ موضوع جو رکھا ہے امیدیں، تو یہ کیوں رکھا ہے، اس سے کیا مراد لیں گے ہم؟ اور دوسری چیز یہ کہ امید کیوں نہ رکھیں؟ امید پہ تو دنیا قائم ہے کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس موضوع کا ہرگز یہ مطلب تو ہے ہی نہیں کہ امیدیں نہ رکھیں، موضوع تو امیدیں ہیں۔ ٹھیک ہے، موضوع کا امید رکھیں تو کیوں رکھیں؟ آدمی امید رکھتا ہے مگر محض امیدوں پر جیتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امیدیں رکھنا اور بات ہے اور امیدوں پر ہی جینا یہ کچھ اور بات ہے۔ ٹھیک، امیدیں رہتی ہیں، یعنی اس کو ہم اور لفظ میں لیں مترادف جس کو ہم کہیں تو وہ توقعات ہوتی ہیں، ٹھیک، ایکسپیکٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک، وہ ہوتی ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر میٹر کرتی ہیں۔ امیدیں ہوتی ہیں، اولاد کو ماں باپ سے امیدیں ہوتی ہیں، ماں باپ کو اولاد سے امیدیں ہوتی ہیں، جی، اور اسی طرح شوہر اور بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، دوستوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے امید اور توقعات تو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید کا ہونا یہ ایک تو نیچرلی بات ہے کہ آپ کو امید تو ہوگی، فطری چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اگر ڈس اپوائنٹمنٹ کی اور دل برداشتگی کی اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کو امیدوں کے ٹوٹنے پر ہی آپ کو ملے گا، یار میری امید ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم اگر کسی موضوع کو سمجھانے کے لیے یا مین میسیج اگر میں دینا چاہوں، جی، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امیدوں کی ایک حد رکھا کریں۔ تو وہ حد کیسے طے ہوگی؟ وہ حد تجربات سے طے ہوتی ہے، مشاہدات سے طے ہوتی ہے، اور اس حد سے آگے نہ بڑھے۔ یعنی آج کل ماں باپ اپنی اولاد سے کوئی زیادہ توقع رکھ لیتے ہیں، تو بھی اولاد سے نہیں رکھیں گے تو نہیں، اولاد سے میں نے کیا کہا، توقع رکھنا الگ بات ہے، ٹھیک ہے، حد میں رکھیں۔ لیکن توقع کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کرا تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ کہ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر سوار نہ کر لے امیدیں، کیونکہ انسان جب دل برداشتہ ہوتا ہے نا اس کے پیچھے اس کی کوئی امید ٹوٹتی ہے۔ ایسے جتنی بڑی امید ہوگی نا، ڈیپینڈ نہ کرے اس کے اوپر، ہاں ڈیپینڈ مطلب جتنی بڑی امید ہوگی نا، ٹھیک ہے، اسی امید کے مطابق ہی سمجھے کہ آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ میٹر کرتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سے ملنے گئے، یعنی آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ کو یہ تھا کہ یار میں جاؤں گا تو ایک تو عمران گیٹ پر لینے آئے گا، ٹھیک ہے، پھر بیٹھ کر کوئی چائے وغیرہ پلائے گا، اور کھانے کا چونکہ ٹائم ہو سکتا ہے کھانے کی بھی میرے کو آفر کر دے، تو یہ آپ ساری توقعات رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بیل بجائی تو اب عمران کہہ دے کون آ چاہیے، ٹھیک ہے آپ بیٹھے، میں نے آپ کو بٹھا دیا، آپ 10 منٹ تک تو انتظار کرتے رہ گئے کہ میں کب آؤں گا،
پھر آیا, پھر میں کہا جی کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے کہا میں اس کام کے لیے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اس کا یہ جواب ہے. میں نے پانی بھی نہیں پوچھا, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور آپ چلے گئے. امیدوں پہ پانی پھر گیا. ٹھیک ہے, آپ چلے گئے, آپ کا کام تو ہوا, ٹھیک ہے. جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہ کام آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں ایک کسک ہے, ایک کلک ہے, ایک مطلب ایک اداسی ہے. کیوں؟ یہ وہ امید تھی, یہ وہ امیدیں تھیں. ٹھیک. اور آپ آتے کہ یار چلو یار اچھا ہے, جاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اللہ کرے ملاقات ہو جائے یار, مل لوں کسی صورت میں, کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو مل تو لیا آپ نے, کام بھی ہو گیا. صحیح. اگر آپ اسی حد تک آتے کام اور تو آپ ہشات بشات واپس جاتے ہو, یار کام ہو گیا یار, ملاقات ہو گئی, بات ہو گئی, اور کام ہو گیا, میرا مزہ آ گیا یار. ٹھیک ہے. مگر آپ نے اس کام کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو الگ توقعات رکھی تھی, وہ توقعات ہوتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ محض کام کی توقع کی حد تک رہتے, ٹھیک ہے, تو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ کا کوئی صورت نہ بنتی. ٹھیک. مگر اس سے ہٹ کر آپ نے اور کئی توقعات رکھ لی. صحیح. وہ آپ کی دل برداشتگی, آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وہ صورت بن گئی. یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے ذریعے اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ امیدیں ایک لائن کھینچ لے, اس سے زیادہ امید نہیں رکھنی. وہ لائن جو کھینچے گی وہ کوئی حصی لائن تو نہیں ہوگی نا, ظاہر سی بات ہے, ذہن اور دل میں ہی ہوگی وہ لائن, اور اپنی عقل و جیسے آپ نے فرمایا کہ تجربات, مشاہدات, ان چیزوں سے وہ سیکھے گا. تو اب وہ اپنے ذہن کے مطابق تو ایک حد اس نے بنا لی ہوں گی. حالات اور زمانے کا چلن. نہیں, میں بھی ایک مثال سرچ کر دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص ہے جو ایک ٹھیک ٹھاک کاروباری مل اونر فیکٹری والے کا بیٹا ہے, اور وہ یہ امید کر رہا ہے, بچپن سے وہ دیکھتا ہوا آ رہا ہے حالات, اور اپنی جو مالی کنڈیشن ہے گھر کی وہ دیکھتا ہوا آ رہا ہے. تو اب وہ پڑھنے لکھنے کے بعد جو بھی کرتا ہے, ایک ایج پہ آ کے اسے امید ہوتی ہے کہ اب میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے کاروبار کرا کے دیں گے, سیٹل کر کے دیں گے, اور مجھے پیروں پہ گویا کہ کھڑا کریں گے. یہ ساری اسے امید ہیں. اب یہ جب وہ اس ایج پر آتا ہے, وہ لمحہ آتا ہے کہ جب اسے توقع یہ ہے کہ والد صاحب کہیں گے بیٹا یہ جو فیکٹری بنائی ہے نا, تم چیف ایگزیکٹو ہو, اس کے تمہیں چلانا ہے, رن کرنا ہے اسے, اور آگے بڑھانا ہے, اور زندگی گزارو اپنی عیش کی آرام کی, یہ بنگلہ بنا دیا تمہارے لیے, گھر بنا دیا ہے, اور جی. غلط امید رکھی نا, کیونکہ اگر باپ تجربے کار ہے تو یوں اٹھا کے اس کو وہ چیف ایگزیکٹو بنا نہیں دے گا. پھر کیا کرے گا اسے؟ اس کو اس کے مراحل سے گزارے گا, اس کو محنت مزدوری کے مراحل سے گزارے گا. کسی مرحلے پہ آ کے تو دے گا نا, وہ دے گا, وہ بھی اہل ہوگا تو دے گا نا. اٹھا کر اپنی زندگی بھر کی کمائی اٹھا کر دے تو نہیں دے گا. کون سا بیٹا جو بولے گا کہ میں اہل نہیں ہوں. اچھا, اب یہ ٹوٹ گئی. یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی امیدوں کے ساتھ ساتھ تجربات کو بھی تو رکھیں نا. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ چیز ہے. ایک غریب آدمی صاحب غریب والی امید رکھیں گے, امیر صاحب امیری والی امید رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو میں جو ہمارے سلسلے کا جو مین موٹیو ہے, جو بنیاد ہے, اگر اس بنیاد ہی کو ہم لے کر چلیں گے نا, تو ہم اپنا ایک پروپر پیغام, نیکی کی دعوت, یہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم صحیح معنوں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی آپ دکاندار کے پاس جب چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو, میں آج کے دور کی بات کروں, آج کے دور کی میں یہ بات کروں گا کہ آپ اسے سستی کی امید رکھنے کے بجائے اس سے اصلی کی امید رکھ لیں. آپ یار کم از کم چیز اصلی دے دے, بس ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, ایسا ہی ہے. یا سستی نہ دے, بہت مہنگی بھی نہ دے, تھوڑی سی مہنگی مل جائے لیکن اصلی مل جائے. چیز تو اوریجنل ملے, گھر جا کر مطلب یہ چیز 2 4 5 سال چل تو لے. ٹھیک ہے, 2 پیسے زائد جائیں گے لیکن یہ اچھا, یہ آپ نے توقع کیوں رکھی؟ حالات آپ سستی بھی رکھ سکتے تھے اور اچھی بھی رکھ سکتے تھے, وہ حالات کے مطابق نہیں. تو یہ جو لوگ جو معاشرے کے چلن کو نہیں سمجھ سکتا, معاشرے کے جو حالات کو نہیں سمجھ سکتا, وہ پھر غیر ضروری امیدیں رکھ کر اپنے لیے اپنی جان کو ہلکان کر رہا ہوتا ہے نا. یہ ہوتا ہے. اب آج کل ایک عورتوں کا مزاج ہے. پہلے کی عورتوں کی ایک اپنی سائیکی ہوتی تھی, ان کی تعلیم و تربیت کا ایک اپنا معیار انداز ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آج آپ اپنے گھر میں اپنی ہی بچیوں کی نیچر و ورک کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اب کوئی بولے گا یار میری ماں ایسی تھی تو میری بیوی کو ایسی نہیں ہے, اس طرح نہیں کرتی. بھائی ماں کی عمر 50 سال کی ہو گئی, بیوی کی عمر 20 سال کی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ویسے ہی 30 سال کا فرق ہو گیا ہے, ڈفرنس آ گیا ہے. ٹھیک ہے.
اور 30 سال کا یہ فرق ہو گیا، تربیت کا فرق ہو گیا، تعلیم کا فرق ہو گیا، تجربات کا فرق ہو گیا، یہ سارے فرق ہو گئے۔ اب آپ مطلب کہ یہ دیکھیں نہیں یار میری ماں یوں کرتی تم ایسا کیوں نہیں کرتی، وہ 4 دن کا بول دے گی کہ بھائی میں تمہاری ماں تھوڑی ہوں، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اسی طرح ایک عورت دیکھ کر آتی ہے کہ میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ ہوں، میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ، اور وہ شوہر سے جا کر اپنے باپ والی امید ہے کہ میرا باپ میری ماں کے ساتھ ہوں تو میرا شوہر بھی میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مشاہدات و تجربات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کرنٹ سینیریو، حالات، تعلیم، تربیت، لوگوں کی سوچ اور ٹیکنالوجی اور ان تمام تر چیزوں کو اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کی توقعات، آپ کی امیدیں اسی کے مطابق رہیں گی، تو آپ کا گھر اچھا چلے گا، آپ کا کاروبار اچھا چلے گا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش رہیں گے۔ امیدیں کنٹرول کر لیں تو زندگی خوش رہیں گے اور امیدوں کے ٹوٹنے پر بہت کم آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ اب ایسے ہی چلو اتنا بھی تو کیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے حالات ہمارے ایسے عجیب و غریب ہیں، ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں عموماً یہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہوتے، صحیح، لوگوں کی امیدیں کیا ہو گئی ہیں، گڑھا کھدا ہوا ہے، پانی سے روڈ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، اب کوئی توقع کیا کرتا ہے کہ کیا یہ دوبارہ کارپیٹڈ روڈ بنے گا؟ نہیں، ہم صبح نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پیون کاری ہو، یعنی ایک ٹرک آتا ہے، ایک ٹرک وہ ڈامر پھینکتا ہے اور 4 آدمی اس کو یوں مار دیتے ہیں، گڑھا بھر دیتے ہیں، جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کہہ رہے ہیں یار روڈ بن گئی، اب ہماری توقع اتنی رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ 10 گھڑوں کے بعد ہم توقع یہ رکھے کہ نہیں یار یہ 4 دن کے بعد یہ پورا دوبارہ کارپیٹڈ روڈ بنے گا، تو اب روزانہ اس روڈ کے اوپر چلو گے اور کسی نہ کسی کو برا بھلا بولو گے۔ اب آپ کی توقع آپ نے منیمائز کر دی۔ میں نہیں کہتا یہ توقع درست یا غلط، لیکن آخر یہ توقع بھی کیوں ہو گئی آپ کی؟ حالات کی وجہ سے۔ حالات کی وجہ سے آپ نے کر لی، اب آپ گئے اور جا کر آپ کا کام تھوڑا سا بھلے ڈیلے ہو گیا، اگلے نے رشوت نہیں مانگی، یار پیسے نہیں مانگے، اس نے کام تھوڑا ڈیلے ہوا لیکن کام ہو گیا، اسی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے۔ حالات کے تحت آپ نے یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں یہ امیدیں ہی تو ہیں، یہ توقعات ہی تو ہیں۔ اگر ایسی ہی چیزیں اگر آپ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر کر لینا اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر ایک توقعات کر لے، اور توقعات کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ توقعات کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی کر لے، یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو پتا ہے کہ میں عموماً فیملیز پر ڈسکشن کرتا ہوں، تو کیونکہ میرا اپنا ایک اندازہ یہ ہوتا ہے مہروز بھائی کہ اگر گھرانہ اس میں اگر آپ پیسفل ہیں نا اور آپ کے لیے یہ دل برداشتگی کے معاملات کم سے کم ہیں، تو آپ دنیا میں بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں، کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی باہر بندہ جتنا ڈسٹرب ہو، اگر گھر میں اس کے لیے سکون اور گھر میں اس کے لیے راحت کا سامان ہے نا، تو یہ بہت کوئی آپ دیکھیے، میں ڈسٹرب تو نہیں کہوں گا لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی والی جو کیفیت تھی، ٹھیک ہے، اس کیفیت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اور ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ اس اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، جبکہ اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو جس طرح کی ایک تسلی، جس طرح کی ایک ڈھارس اور جس طرح کا آپ کو رسپانس ملتا ہے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو آپ کو گھر سے جس طرح کا سپورٹ، جس طرح کا رسپانس، آپ کی شہزادیوں سے جس طرح کی آپ کو رسپانس، یہ جو کچھ ملا ہوا تھا گھر کے اندر، تو یہ چیزیں کتنا انسان کو وہ دے رہی ہوتی ہے نا، یعنی کہ وہ آسودگی ہوتی، عام الحزن جو ہے، جس میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ غم کا سال کہلایا نا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی کہ بہت بڑی ایک امید تھی، ایک بہت بڑی دھارس تھی۔ تو جب گھر کے اندر انسان بڑا مضبوط ہو نا، اولاد کی طرف سے بڑی مضبوطی ملی ہوئی ہے، باپ کی طرف سے مضبوطی ملی ہوئی ہے، بیوی کی طرف سے مضبوطی ملی، شوہر کی طرف مضبوطی، یہ میں پوری آپ کی فیملیز کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ جس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے تھے نا، آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ امیدوں کو، توقعات کو منیمائز کریں،
نیچے لائیں, حالات و معاملات کے مطابق کریں. ہر ایک کی جدا جدا ضرورتیں بن گئی ہیں. اولاد کی شادی ہوتی ہے, اس کی ضرورتیں الگ ہو جاتی ہیں, اس کی خواہشیں چینج ہو جاتی ہیں. پہلے 25, 30, 40 ہزار کے موبائل کی خواہشیں نہیں تھیں. پہلے اس طرح کار اور موٹر سائیکل کی اتنی زیادہ خواہشیں نہیں تھیں. پہلے اس طرح مطلب کہ نت نئے کپڑے لینے سلوانے کی خواہشیں نہیں تھیں. پہلے اس طرح اتنی ہوٹلنگ کا, کھانے پینے کی, اولاد کی یا گھر والوں کی اتنی فرمائشیں خواہشیں نہیں تھیں. ہر گھر کی سٹوری نہیں کر رہا میں, کہ بھئی جنرل, کسی کی کم, کسی کی زیادہ, کسی کی کیا, کسی کی کیا. اب جب تک ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے بھی اتنا زیادہ اب اداس رہیں گے. آپ اپنی اداسی سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی امیدوں کا جائزہ لیں, آپ اپنی توقعات کا جائزہ لیں. کہ اب بیوی نے اتنا کر دیا نا, اب ٹھیک ہے, کافی ہے یار, کیا کرے گی اب خالی کپڑے استری نہیں کرتی نا, باقی پکا کر تو دے دیتی ہے. جتنا آپ امیدوں کو اپنی منیمائز کریں گے, یا شور کما کر تو لاتا ہے, کسی کا محتاج تو کر کے نہیں رکھا نا, میری ضرورتیں تو پوری کرتے, ٹھیک ہے, فرمائشیں پوری نہیں کرتا. منیمائز اپنی امیدیں, اپنی توقعات کو, اپنی ایکسپیکٹیشن کو آپ جتنا منیمائز کریں گے اور ڈیو ٹو نیچر رکھیں گے, حالات و معاملات کو دیکھ کر رکھیں گے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ گھر میں ہیں, آپ دفتر میں ہیں, آپ فیکٹری میں ہیں, آپ سڑک پر ہیں, آپ ٹریفک کے اندر ہیں, آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہیں, اگر آپ حالات اور واقعات کو دیکھ کر ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارا ریلوے کا نظام دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ریلوے کا نظام دیکھ لیں. یعنی اگر آپ باہر کسی ملک میں جاتے ہیں, یورپ میں یا یو کے میں یا کہیں جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 3 منٹ لیٹ ہوا ٹرین چلی جائے گی, اور آپ اپنے ملک میں دیکھیں اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ٹرین چلی نا, تو آپ کے ارے ٹائم پر چل گئے یار, جشن منا رہے ہوتے, اور تو خوشی ہو رہی ہو, ٹائم پر ٹرین چل گئی, او ٹائم پر ٹرین چل گئی. اچھا, بعض ایئر لائن ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ٹائم پر اڑ جائے گی, اور بعض اگر اڑ گئے نا ٹائم پر, وہ کینسل نہیں ہوئی ہے, تو بولے یار یہ کینسل بھی نہیں ہوئی اور ٹائم پر اڑ گئی. یہ الگ الگ توقعات ہیں. اب یہ سب تجربات سے, مشاہدوں سے آتا ہے, تو ہی انسان کی زندگی اس طرح بیلنس اور سیٹل کے ساتھ چلتی ہے. یہ میری وقت سے پہلے لائٹ آ گئی تو خوشی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, مطلب کہ آپ کا ذہن بن گیا کہ 4 سے 5 لائٹ جائے گی, ایک دن نہیں گئی لائٹ, خوشی ہوتی ہے, کیونکہ 4 سے 5 اب امید لگا کر بیٹھے کہ لائٹ جانی جانی ہے. ٹائم ہے, خوف ہی نہیں ہے پھر. نہیں, خوف یہاں ہے ہی نہیں نا, جی جی ادھر خوف نہیں ہے. آپ کے یہاں حال بھی ہوا تھا لائٹنگ کا ایشو, جی 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 لوڈ شیڈنگ وغیرہ. سٹی وائز ان کا ہو گیا تھا نا کہ اس شہر کے اندر لائٹ نہیں ہوگی, ان کے یہاں بھی. مسئلہ یہ تھا نا حضور کی امیدیں بڑی تھیں اس ٹائم, یہ تھا کہ اٹ نیور یوز ٹو ہیپن. جہاں پہ یہ ایک سسٹم ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اور پھر جب یہ ہونا شروع ہو جائے پھر اس وقت امیدیں بڑی ہائی رہتی ہیں. وہی ہے نا کہ امیدیں زیادہ تھیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ تھی نا, لیکن جب آپ نے سچویشن کو دیکھ لیا, جی جی, اب بھی اگر آپ وہی امید لگا کر بیٹھیں گے تو آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے. تو حالات اور واقعات کے تحت اپنی امیدوں کو آپ مور اور لیس کرتے چلے جائیں. یعنی ابھی تک اگر میں دیکھوں نا, آپ کی بات کا کنکلوژن میں دیکھوں تو فطری اگر امیدیں رکھیں گے تو ہم آسودہ رہیں گے. غیر فطری یعنی ڈیو ٹو نیچر جو بولا نا آپ نے, مجھے اس سے سمجھ میں آیا سچی بات, کہ یہ جو ہے نا نیچر کے مطابق ہم رکھیں گے تو سکون میں رہیں گے, ورنہ سکون میں نہیں رہیں گے. آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی شروع میں کہ تجربے سے, عمر سے, علم سے, ان چیزوں سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے بندہ. لیکن آج جو آپ نے موضوع رکھا ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کی کمی معاشرے میں, افراد میں محسوس کی. لوگ لڑ رہے ہیں نا, محسوس کی ہے نا آپ نے, ہر عمر, ہر طبقے میں. بھائی آپ دیکھیں مہروز بھائی, کسی نے آپ پر احسان کیا, کسی نے آپ کی مالی مدد کی, ٹھیک ہے, اب وہ آپ سے امیدیں بھی رکھتا ہے. ٹھیک, آپ 4 جگہ پر اس کی تعریفیں کرو گے, وہ کبھی فون کرے گا تو آپ دوڑو ہوئے اس کے گھر پر آ جاؤ گے. ٹھیک, اگر آپ نہیں کرو گے ساری چیزیں تو اس کو اپنے احسان یاد آئیں گے, پھر وہ دل برداشت ہو کر اپنے احسان جتائے گا, اللہ پھر ایزا دے کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ایک امید رکھی تھی. اگر آپ کی امید اس طرح مخلوق کی طرف جائے ہی نہیں, ٹھیک, اور اس کام کی امید صرف ایک ہی ہو کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ سے اجر ملے گا, ٹھیک, تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اس طریقے کی آپ خوش رہیں گے, بالکل,
اور دل کھول کر لوگوں کی آپ مدد کریں گے، کیونکہ آپ نے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی نہیں ہے کوئی. مین موٹیو جو وہ حاصل تو ہو گیا. مین موٹیو یہ ہو گیا کہ مجھے میرے رب سے اجر چاہیے، اور اس کا آپ کو پتہ چلے گا جب آپ مریں گے. ٹھیک ہے، ابھی تو امید ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پتہ کب چلے گا؟ جب مریں گے. جب آپ مریں گے. اور اللہ فرما چکا حدیث قدسی کے طور پر کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان کرے. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہی کہہ سکتے مرنے کے بعد ہے، تو جیتے جی آپ کے ڈس اپوائنٹمنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ دین کا کام کریں، آپ نے شاباشی کی امید اتنی رکھ لی، ٹھیک. آپ نے تعریفات کی امید اتنی رکھ لی، آپ نے ساری امیدیں اتنی بڑھا لی، جب آپ کو وہ چیز نہیں ملتی تو آپ ڈس اپوائنٹ ہو کر اپنے مین موٹیو سے، اپنے مین کوز سے، کئی ثواب اور اچھے کاموں سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک. گھر میں بھی نقصان، اداروں میں نقصان، ذات میں نقصان، جگہ نقصان، کیونکہ ہم اپنی امید و توقعات زیادہ رکھ رہے آؤٹ آف نیچر. اور میں تو کہوں گا بہت ساری جگہ تو ایسی ہیں جہاں شریعت، مقاصد شریعت سے بھی ہٹ کر ہم اپنی توقعات رکھ رہے وہ ہوتے توقع. ہیں. یہ چیزیں ہیں میری. اچھا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو امید یہ ہوتی ہے کہ کال کریں گے، اور تو ہم یہ بھی امیدیں کتنی رکھیں گے نا. ان کو بھی 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، ہمارے سلسلوں کا تجربہ ہونا چاہیے. تو یہ کالز کرتے ہیں، اور یہ اس امید پہ ممکن ہے سلسلے میں یہ بھی امید ہوتی ہے ہماری کال، ہمارا پیغام، ہماری بات جائے گی، اور اس پہ جو ہے نگران شورا انشاءاللہ عز و جل کمنٹ فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے. تو کچھ کالز لے لیتے ہیں، شامل کرتے ہیں سلسلے میں، اور پھر آپ سے اس پہ تبصرہ بھی لے لیتے ہیں. جی مدنی پھول. نگران شورا سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو نگران شورا نے عرض کیا ہے کہ امیدوں کے بارے میں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بالکل 100% بالکل صحیح ہے. کیونکہ ابھی ہی یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں کسی کے یہاں اپنی امید لگا کر گیا، لیکن میری نیت یہی تھی کہ میرا کام ہو جائے، اور الحمدللہ میں نے جو نیت کی تھی، صرف وہی نیت جو نیت کی تھی وہی، اور میں جب وہاں گیا تو میرا کام ہو گیا. اور میں جس مقصد کے لیے گیا تھا اتنا خوش ہوا ہوں بعد میں آ کر کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. امید پوری ہو گئی. امید انہوں نے اپنی دیکھیں مقصد کے تحت امید کیا، وہ مقصد کے تحت امید تھی. آپ اپنے مقصد کے تحت اپنی امیدیں رکھیں. صحیح. اور یہ کہ سچی بات یہ کہ اصل جو بندہ توقع اور امید اور اپنا جو ہے نا مین اپنے رب سے امید، آرزو، تمنائیں وہ باندھ کر رکھے، اس سے بڑھ کر ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں. وہی رحمان ہے اور کوئی رحمان نہیں. اللہ. اور وہ ہے کہ بس ایسا بندہ کرے، اور پھر ایک انسانی اور بشری تقاضوں کو اور حالات و معاملوں کو سامنے رکھ کر چلتا رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی میں امیدی کی بات کر رہا ہوں نا. جی یہ بھی امید ہے کہ انسان شاید اس میں اپنے آپ کو اچھا فیل کرے. میں آپ کو ایک کمفرٹیبل زون کی طرف لے کے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری عرض کر رہا ہوں باول مدینہ کراچی سے. ماشاءاللہ نگران شورا مدنی چینل پر امیدیں سلسلہ لے کر حاضر ہیں. اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے. میری اپنی ایک بات تھی وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھی کہ میری ایک بیٹی ہے اور میرا یہ ذہن ہے کہ میرے پاس جب بھی پیسے جمع ہوں تو میں عمرے پر جاؤں, میں جمع کر کے نہ رکھوں. میری بس یہ ایک جو ہے نا میرا ایک شوق ہے. تو بعض اوقات مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے افراد یہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ یار پیسے جمع کرو, ہماری بیٹی کی شادی ہونی ہے. تو اس حوالے سے میری ایک امید ہے کہ جب شادی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسائل فرما دے گا, انشاءاللہ وہ سارے معاملات ہو جائیں گے. لیکن میرا اپنا یہ ذہن ہے کہ جو بھی میرے پیسے جمع ہوتے ہیں میں بس عمرے پر چلے جاؤں. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں, یہ میرا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں براہ کرم؟ بیٹی کی شادی کے لیے آپ وسائل کے لیے جو توکل کر رہے ہیں وہی عمرے کے لیے بھی توکل کریں. اللہ اللہ سبحان اللہ. جب بلاوا ہوگا تو اللہ انتظام بھی کر دے گا. سبحان اللہ. ایک طرف تو آپ توکل کا ایک معیار رکھ رہے ہیں, دوسری طرف توکل کا دوسرا معیار رکھ رہے ہیں. جو ایک شریعت کو مطلوب و محمود اور مقصود ہو اس کے مطابق بندہ اپنی تیاری کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے طور پر وہ فیوچر پلاننگیں کرتا ہے. اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ شرعی رہنمائی کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے تجربے کار لوگ ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کے گھر والوں کو جو آپ سے امید ہے, بیٹی کو جو باپ سے امید ہے,
گھر والوں کو جو گھر بیٹوں سے امیدیں ہوتی ہیں اس کو بھی رکھنا. یعنی ایک تو کسی پر امیدیں رکھنا اور ایک ہے کسی کی امیدوں پر پورا اترنا. یہ ہمارے موضوع کا دوسرا پارٹ ہے. توقعات تو پورا اترنا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برسوں تک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجے میں کبھی چھٹی نہیں کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو میرے امام اعظم نے توقع رکھی ہے نا، میں اس توقع پر پورا اترنا چاہتا ہوں. اللہ. ایک تو توقع پر بھی پورا اترنا تھا. کسی نے مطلب کہ حالانکہ یہ امید اور توقع کا شاید یہاں پر نام نہیں دیا جائے گا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے کہا کہ امام اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں پوری رات عبادت کرتے ہیں. آپ ان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے آپ نے پوری رات عبادت شروع کر دی. لوگوں نے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ حافظ لکھنا شروع کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ حافظ نہیں ہوں، آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا کہ ان کی توقعات پر میں پورا اتروں. سم ٹائم ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلے نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کی ہوئی ہوگی. میں ایک باپ ہوں، میں اپنے اولاد کے بارے میں سوچوں گا کہ میرا بیٹا مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا، یا میری اولاد کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے والد صاحب مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. تو ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشن کا بھی یہاں لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ مجھ سے میرا ادارہ یا مجھ سے میرا باس یا مجھ سے میرا سپروائزر یا مجھ سے میرا جو بڑا ہے یا جو اس وقت میں مدنی چینل پر بیٹھا ہوں، اوکے، تو میں یہ سوچوں کہ اس وقت جو مدنی چینل پر گھنٹہ بھر مجھے جو وقت دیں گے مدنی چینل پر، وہ مجھ سے کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ میں ان کا 1 گھنٹہ اسی طرح باتوں میں گزار دوں، یا میں 1 گھنٹے کے اندر ان کا یہ توقع کہ ہم کچھ سیکھیں گے. جب ہم اپنے یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ہمارے اندر کوئی نئی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہوگی، ہماری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہوئی ہوگی، ہمارے گھر اور کاروبار کے اندر ہمیں کوئی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، ہمارے نظریات، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات کے اندر کوئی درستی یا مضبوطی آئی ہوئی ہوگی. یہ ایکسپیکٹیشن تو رکھیں گے نا، توقع تو رکھیں گے. آپ کسی کی دعوت پہ جاؤ گے تو آپ میں نے کہا ایک منیمم توقع تو رکھو گے نا، کم از کم اتنی تو توقع رکھو گے کہ اگلے نے میرے کو دعوت دی تھی تو میرے جانے سے تو خوشی ہوگی. اگر تو خوشی ہونی نہیں تھی تو تمہیں دعوت دی کیوں؟ تو یہ ہوتی ہے. اچھا، آپ نے توقع کم، یہ تو ہوتا ہے کہ اگر گنجائش ہوگی تو میزبان 1 کا دفعہ تو پوچھے گا تو کھانا کھایا. ابے بولو 4 دفعہ کیوں نہیں پوچھا جو داماد رکھتا ہے کہ میرا سسر ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے کھڑا کیوں نہیں رہا؟ وہ داماد ہے نا، اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ زحمت ہے نا. اگر وہ سسر نہ کرے تو وہ مرا. اور ایسی توقع رکھنا جس سے اگلا تکلیف میں آ جائے، یہ بھی غلط ہے. کسی سے ایسی توقع نہ رکھیں کہ اس پر توقع کا اظہار ہو جائے اور وہ اس کے لیے توقع پر پورا اترنا مشکل ہو جائے. یعنی یہ امید اور توقعات جو ہے نا، یہ بھی ایک چیپٹر ہے، ایک ٹاپک ہے جس کو سیکھنے اور سمجھنے کی حاجت اور ضرورت ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل خود ہماری زندگی میں بھی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر آپ بھی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی میں سکون بھی لے کر آئے گا. اور اللہ کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ بہت سارے جو مسائل اور ٹینشنیں ہوں گی وہ آج یہ سلسلے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو ایسی امیدیں ہوں گی جو خلاف نیچر ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ رجوع کر لیں گے، وہ خود بخود ہی ختم کر لیں گے، تو پھر ٹینشن نہیں ہوگی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ فاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مثالی معاشرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. نگرانی شورا کی آمد مرحبا. نگرانی شورا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنی اولاد سے یہ امید کرنا کہ میری اولاد نمازی بنے، عالم بنے، مفتی بنے، دین کی خوب خدمت کرے، ایسی امیدیں رکھنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کی کال صد کرو مرحبا. اللہ آپ کو بیٹا اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. ماں باپ کو یہ امید رکھنا تو اچھی بات ہے،
مگر سوال یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی اس امیدوں پر پورا اترنے کے لیے اولاد اترے، ماں باپ نے کیا کام کیا ہے؟ ماں باپ نے اس کی کیسی تربیت کی، کیسی پرورش کی، اس کو کہاں پڑھایا؟ اسکول میں پڑھا کر عالم نہیں بنتا، کالج میں پڑھا کر مفتی نہیں بنتا، یہ میں نے جو دیکھا ہے۔ اسی طرح عام دوسرے دنیاوی تعلیمی اداروں میں بٹھا کر حافظ نہیں بنتا۔ ٹھیک، جو چیز جہاں بنتی ہے، یعنی کسی بلڈر کو کپڑا دے دو تو آپ کو وہ سی کر نہیں دیتا، کپڑا سینا ہے تو درزی کو دو، بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر کو دو، مقدمہ دینا ہے تو وکیل کو دو، ڈاکٹر کو آپ دے کر آئے تو ڈاکٹر صاحب بہت خراب کیس ہو گیا ہے آپ صحیح کر دو۔ ڈاکٹر صاحب خراب طبیعت کو تو صحیح کر سکتے ہیں، خراب کیس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ وکیل کیس خراب ہو جائے اس کو صحیح کر سکتا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے تھے، آپ نے اپنے بچے کی پرورش کی کہاں ہے، اس کو رکھا کہاں ہے، اس کے تعلیم و تربیت کا آپ نے کون سا جگہ کا انتخاب کیا؟ خالی سوچنے سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے، چاہتے تو سب ہیں کہ اوجے سوریا پہ مقیم۔ اب یہ بسکٹ سامنے رکھے ہوئے میرے، اب میں کہتا رہا یہ بسکٹ کھانا ہے یار، یہ بسکٹ کھانا ہے میرے کو، یہ بسکٹ کسی صورت کھا جاؤں گا، میں کھا جاؤں گا، بھائی سوچتا رہو کھا جاؤں گا۔ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، پھر کھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی ابھی آدمی کہتا ہے ماشاءاللہ۔ دوسری کال سے پہلے ایک سوال تھا حضور، جیسے مثال کے طور پہ کوئی یہ امید لے کے بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے یا عالم بنے، لیکن وہ گیو اپ نہ ہو جائے، جیسے وہ نہیں بن پا رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو کیا امید چھوڑ دے بننا کہ میرا بیٹا بنے گا؟ چینج لے آئے، چینج لے آئے۔ دیکھیں ایک باپ نے چاہا میرا بیٹا حافظ بنے، نہیں بن سکا، چلو اب کیا بناؤں، حافظ تو نہیں بن سک رہا، چلو یار نیک تو بنے، اچھا بن جائے۔ تب امید پہ ضد کیوں ہے؟ وہ پیدا ہوا جس دن اس دن نیت کر لی تھی، اس سے پہلے نیت کر لی تھی بیٹا ہوا تو یوں کروں گا یوں کروں گا، مولانا ایک عمارت تعمیر کی بھی اس نے۔ مولانا جو بھی تقدیر کے پہاڑ سے ٹکرایا ہے نا وہ ٹوٹ چکا، دوسرا راستہ اختیار ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے۔ آپ تدبیریں کریں، آپ کو تدبیریں کرنے کی اجازت ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ سبسٹیٹیوٹ اور تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرہ کھلتی نہیں ہے۔ اللہ، آپ نے تدبیر کی اور اس پر آپ کی اولاد پوری نہیں اتری تو آپ چینج ہو۔ ٹھیک، ایک بچہ ہے نا، بچہ یہ نا شیشے کی پلیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ شیشے کی پلیٹ ہے۔ اب آپ بچہ اس کو لے کر بیٹھ، آپ جیسے بچے سے چھینتے ہیں نا وہ روتا ہے، بچہ دے نہیں رہا ہے، ٹھیک، دیتے ہو کہ نہیں، اب وہ لڑے گا نا باپ، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ دونوں میں سے بچہ کون ہے، کہ وہ نہ دینے پر ضد کر رہا ہے، وہ نہ دینے پر ضد کر رہا ہے اور وہ لینے پر ضد کر رہا ہے۔ میرے نزدیک بڑا ہونا یہ ہے، اگر واقعی سامنے والا عقلی طور پر بھی بڑا ہے، صرف عمر کے ساتھ بڑا نہیں ہے، بڑا ہے نا، اس کا تقاضا یہ مثال دے رہا ہوں کہ وہ بچے کو جو نا یہ دکھائے گا، بیٹا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اس کو کھولے گا، ٹک 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 کی آواز آئے گی، بچے کی توجہ وہاں چلی جائے گی، اس کے ہاتھ میں پین دے گا، اس کے ہاتھ سے یہ لے لے گا، بچہ پھر پین لے کر بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ ضد نہیں ہے، صحیح، اس کے نیچر کو چینج کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت کے مطابق کر رہا ہے۔ اب اولاد نہیں جا رہی اس طرف، نہیں جا رہی نا، تو اس کو نیکی کی طرف لے کے جائے، اس کو کسی نہ کسی طرف لے کے جائے، بامقصد کچھ تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے، مسجد ہی میں جائے، مسجد میں رہے، مسجد کا آداب کیا، کم از کم یہ کہ فرائض و واجبات پر عمل کرے، فارسی کے مولن نہ رہے، اس طرح کی چیزوں میں یہ کرتا رہے، پھر آخر باپ سے بھی تو مقدور بھر ہی حساب ہے نا، ٹھیک، اس نے طاقت بھری کوشش کرنی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی طاقت بھر مقدور بھر کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت کی پسلی ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی، ہمیں کیا سمجھایا گیا کہ اس کی ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا لو، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرنے بیٹھو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے، اللہ ہے نا۔ اب ہمارے پاس ایک میسج آ گیا نا، ایک نیچر آ گیا، اب آپ اس اچھا یہ نیچر بارگاہ رسالت سے ہم کو سمجھایا گیا ہے، اللہ، عورت کا یہ مزاج، عورت کا یہ نیچر، عورت کا یہ انداز، عورت کی یہ فطرت ہمیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سمجھائی گئی ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر بندہ اپنی بیوی سے امیدیں رکھے کہ اس سے ہٹ کر امیدیں رکھے گا، امیدیں اس سے ہٹ کر رکھے گا تو توڑ پھوڑ کرے گا، اور اس کے مطابق امیدیں رکھے گا
اور میکسیمم جو ملا ملا نہیں ملا نہیں ملا، اس کا گھر چلتا رہے گا. یہ جو ہماری گفتگو چلی ابھی آپ کی، کہ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہے اس کی برائی کے ساتھ یا کمزوریوں کے ساتھ اسے اپنا لیں، یعنی اپنانے سے مراد ہے برداشت کریں، صبر کریں. اور دوسرا جو آپ نے اولاد کے حوالے سے فرمایا، اس میں اب یہ کوششیں کر رہا ہے، اس میں ایک میٹر یہ بھی آتا ہے کہ اولاد کا رجحان کچھ اور ہے، اس کے فطری تقاضے کچھ اور ہیں، اور والد صاحب کی ایک جو آئیڈیولوجی ہے یا سائیکی ہے وہ کچھ اور ہے. مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میں ڈاکٹر نہیں بن پایا. عمومی طور پر والدین کو یہ دیکھا ہے کہ جو وہ بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن پائے، تو اب وہ اپنی اولاد پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں. دیکھو اگر شریعت فرض و واجب نہیں کرتی نا جی. تو تھوپنا نہیں چاہیے اولاد پر. اور اگر آپ کے تجربات ایسے ہیں کہ یہ واقعی نقصان دہ، مثال کے طور پر آپ کو سگریٹ کے نقصانات پتہ ہیں اور اولاد کے نیچر میں سگریٹ ہے، اب آپ پوری کوشش تو کریں گے نا کہ اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ ناجائز و حرام کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنا نقصان دہ ہے اس کا تو پتہ ہوگا. ٹھیک. تو وہ اپنی طاقت پر بچانے کی کوشش کرے گا. وہ کوشش یہی کرے گا کہ وہ اس کے اوپر چھوڑ نہ دے کہ یار جب اس کو سگریٹ پینے کا شوق ہے، چلو میرے کو شوق نہیں ہے، اپنا شوق پورا کر لے. مگر اس شوق میں وہ اپنی جان کو ضائع و برباد کرے گا، پیسہ الگ ضائع برباد کرے گا. تو یہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، دنیاوی طور پر تو یہ ہوگا، لیکن اگر ایک عالم ہے نا، اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا عالم ہی بنے، ٹھیک، تو یہ اس کے مقابلے میں خواہش بہت اچھی ہے. ان کے والد صاحب عالم ہیں، تبریز بھائی کے والد صاحب عالم ہیں، ماشاءاللہ. مولانا عبد المجید نوری صاحب مدثر علیہ ان کو صحت تنصیب کرے، صوفی نگر ڈربن میں ہوتے ہیں، بہت اہل محبت ہیں، بہت محبت کرے. شاید مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت کے یہ مرید ہیں. ان کی انہی کے سلسلے سے جی، نا. حبیبی سلسلہ، حبیبی. ہاں، تو یہ اب انہوں نے ان کو بھی اسی لائن پہ لیا. نارملی میں نے دیکھا کہ مولانا کے گھروں میں مولانا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کہ تو بچہ عالم نہیں ہی بن پا رہا، درس نہیں کر پا، اب باپ یہ کوشش کرے کہ یہ کم از کم فرض علوم سے تو آراستہ ہو جائے. ٹھیک. اگر یہ عرف کے مطابق جو عالم ہے وہ عالم نہیں بن پا رہا، ٹھیک ہے، تو کم از کم اس جاہل نہ رہے. صحیح ہے نا، کم از کم جاہل نہ رہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تھوپی نہیں جاتی نارمل، کیونکہ اس سے گھر کا اور آپ کا اور اصل میں ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مہروز بھائی، ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ریلیشن تو ہر اس جگہ خراب ہوگا جہاں پہ امید ٹوٹے گی. نا امید ٹوٹے گی، اور نام میں ہمیشہ جھگڑا ہے، ہاں میں جھگڑا نہیں ہے. ہاں میں بھی ہو ہی جاتا ہے. خیر نہ ہاں میں جھگڑا نہیں ہے. آپ بولو کہ میں آج نہیں آ رہا ہوں، کتنوں سے پوچھے جب سے قبول کیا جب سے پریشان ہے نہیں وہ ہاں میں جھگڑا نہیں ہوا ہے، وہ نیچر کا جھگڑا ہے. وہ ہاں بول کر تو بہت ساری جو شرعی پابندی تھی وہ آپ پر اٹھا لی گئی ہیں، ہاں بول کر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو بولو نا کہ وہ پوچھے یہ کر لو، کر لیں، خوش ہے. وہ یہ کر لو، نہیں کرنا نہیں ہے، اب وہ بولے گا یہ تو نام میں جھگڑا ہے، ہاں میں جھگڑا نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ اس کو نہ سننے کی عادت ہونی چاہیے. اللہ اللہ. دیکھیں اب جیسے ملازم ہے نا، ملازم سے ایک امید توقع کم از کم جو فطری ہے وہ یہ تو رکھ سکتے ہیں نا کہ بھائی ہم 8 گھنٹے کا اس کو پید کر رہے ہیں، اس کو ایک اماؤنٹ دے رہے ہیں، معقول وظیفہ دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں اسے، جس کام کا اجارہ ہوا ہے، جس کام کا اجارہ ہوا ہے، اب یہ کم از کم وہ کام تو طریقے سے کرے گا. امید کیا یہ اس پر لازم ہے نا، لازم ہے نا اس پر، شرن بھی لازم ہے، شرن بھی لازم ہے جائز کام کے لیے. تو اب وہ پورا نہیں کر رہا، اب کیا کریں ہم؟ ڈس اپوائنٹڈ تو ہوں گے نا. وہ کام پورا نہیں کر رہا جی، تو یہ تو دنیا میں ہو ہی رہا نا. کس کی کتنی امیدیں پوری ہوئی ہیں؟ ایک پرسنٹیج رکھیں گے نا، اور امیدوں والی بات ہے تو ایک پرسنٹیج رکھیں یار اتنا تو ہو گیا. اکملیت کی طرف تو آپ بھی نہیں جائیں گے نا، آئیڈیالزم کی طرف تو آپ بھی نہیں جائیں گے نا. ٹھیک ہے، تو ہو گیا. لیکن وہاں پر غور کرنا اس مالک کی تو ہے، لیکن اصل تو یہاں اس اجیر کو غور کرنا ہے کہ یہ جتنی غیر ذمہ داری کر کے اپنا جاب پوری کر رہا ہے اس میں خود اپنے لیے ناجائز و حرام آمدنی کے ذرائع پیدا کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ وقف کا ادارہ ہے جی، تو مالک کے وہاں کو مالک ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اگنور یا درگزر سے کام لے. وہ اس کی تفہیم کرے گا
ٹھیک نہیں کر تفہیم کے بعد بھی اگر وہ معتدل اپنے اجارے پہ کام نہیں کر رہا تو اب اس کو فارغ کرنا اس پر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو وہاں تو وہ شریعت مطالعہ پر عمل کرے گا, ختم ہو گئے بات. ٹھیک ہے. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ابھی آپ ہی نے فرمایا دو چیزیں نا, ایک ہے امید رکھنا, توقع رکھنا, ایک ہے اس پہ پورا اترنا. اب جو وہ طبقہ ہے اس کو تو ایڈر صاحب فرما رہے ہیں جو امیدیں رکھ رہا ہے, صحیح ہے, آپ وہی فرما رہے ہیں جو سلسلے کا موضوع. لیکن ایک دوسرا طبقہ جو ہے جس سے ایک جائز فطری نیچرل امید نہیں رکھی, کرتے, ہر کوئی توقعات پر نہیں اترتے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اسے کچھ کہیں گے تو نا. نہیں یہی کہیں گے نا کہ بھائی آپ مطلب کہ پرسنٹیج بنا لیں نا بھائی, آپ پرسنٹیج بنائیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے حضور؟ مثال جیسے آپ جیسے لوگ امتحان میں پڑھ رہے ہیں بھائی 3300 ملیں گے, اچھا پاس ہی ہونا ہے نا, صحیح صحیح 3300 ملیں گے. کیا بات ہے, کلاس چڑھنے کے لیے کچھ تو رکھا ہے نا انہوں نے, نہیں رکھا. صحیح صحیح صحیح. اچھا اس کے بعد بھی 33 بھی نہیں ملیں گے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی گریس نمبر مل جائے یار. اللہ تو آپ ایک پرسنٹیج تو بنائیں گے نا کہ بھائی اس حد تک بھی ہو گیا تو یار مدینہ مدینہ. ون وے چلانا چاہ رہے ہیں نا. میں ون وے نہیں, میں خوش چلانا چاہ رہا ہوں آپ کو. صحیح. میں راحت کے ساتھ چلانا چاہ رہا ہوں اور ایک اچھی زندگی کے ساتھ چلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اچھی زندگی کے ساتھ چلیں. اور شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں جو ہماری تربیت اور رہنمائی کی ہے اور جو عقل کے اور اخلاق کے تقاضے ہیں نا اس کے مطابق چلیں. اپنے نیچر کو اس میں ڈھالیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے نیچر کو ہی سب کچھ نہ سمجھے کہ میرا نیچر یہ بس مائی شپ مائی آرڈر والی اس کا بھی فیملی نہیں چلتی. نہیں, میں تو بہت یوزڈ ہوں اور میں بہت نرم مزاج ہوں, میں سب کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے مل لیتا ہوں, انڈرسٹینڈنگ کر لیتا ہوں. یہ صرف اسی کے ساتھ کر رہے ہوتے جو اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں. جو بات نہیں مان رہے ہوتے نا اس کے اوپر ان کا وہ دوسرا فیس سامنے آ جاتا ہے. کالز لے لیں. ٹھیک ہے جی, کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل, آج کا جو موضوع ہے امید ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا موضوع ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ الحمدللہ کئی مسلمان مدینے جانے کی امید رکھتے ہیں, تو یہ امید رکھنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے امید رکھی ہے, یہ تو کبھی نا امید ہونا ہی نہیں ہے. وہ تو واضح میں نے آپ کو حدیث سنائی نا, حالانکہ وہ حدیث قدسی زن پر ہے. میں اس کو امید پر قیاس کرنے کا اہل ہی نہیں ہوں. زن پر حدیث یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسے وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے. یہ گمان پر حدیث تو موجود ہے. تو اب امید اللہ اور اس کے رسول سے نہیں رکھی جائے گی تو کس سے رکھی جائے گی؟ اللہ. تمنائیں آرزویں تو وہیں رکھی جائیں گی. اور یہ تو ایسی امید ایسی تمنائیں جہاں دل برداشتگی ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں دل برداشتگی ہے ہی نہیں. یعنی آپ نے امید و تمنا رکھی کہ مجھے یہ ملے اور وہ ملا ہی نہیں. عسیٰ ان تکرہوا فی شیء وہو خیر لکم. یہی ہے جی کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو, قریب ہے تم ناپسند کرو وہ اس پہ تمہارے لیے بہتر ہو. یعنی اتنی خوبصورت میسیجز ہیں کہ نہ ملے تب بھی سکون مل جاتا ہے اور ملے تب بھی سکون مل جاتا ہے. میرے حق میں بہتر تھا تبھی ملا ہے, نہ ملے تو میرے حق میں بہتر نہیں تھا تبھی تو نہیں ملا. اس سے اچھی امیدیں, اس سے اچھی آرزویں, اس سے اچھی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے یار جو یہاں ہیں. ایک سے مطلب کہ کون مجھے ایک بتائے جو کانٹوں کی وجہ سے پھول چھوڑ دے؟ ہر کوئی کانٹے برداشت کر لیتا پھول کی خوشبو, پھول کی خوبصورتی کے نام پر. گلاب کس کو پسند نہیں ہے؟ کیا اس پہ کانٹے نہیں ہوتے؟ ہوتے. پھر کیا وہ مرجھاتے نہیں ہیں؟ کیا پھولوں کے مرجھانے کی وجہ سے کوئی باغبانی نہیں کرتا؟ اللہ. کیا پتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے کیا کوئی پھول نہیں رکھتا؟ سب وقت آپ کو پتا ہے یار یہ 4 دن مہکے گا لیکن 4 دن کی مہک میرے لیے کافی ہے. 5ویں دن یہ نہیں مہکے گا. آپ کو پتا ہے اتنا بڑا بوکے لے لیتے, اتنا بڑا مہنگا لگا لیتے گھر کے اندر, اور پتا ہے کہ 4 دن تو خوشبو دے گا, 5ویں دن نہیں دے گا. 5ویں دن دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم زندگی کی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. تو اصل تو ہماری تو امیدوں کے مراکز ہی وہی ہیں. سبحان اللہ. اور وہاں ایسا کہہ ہی نہیں سکتے میری امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں, یہی نہیں سکتا. آیت مبارکہ جو تھی وہ یوں تھی, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم اور خیر لکم. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. جی وفی پڑھ گئے تھے آپ. اچھا جزاک اللہ. اچھا ایک اسی کے ساتھ یہ جو سوال ہوا اللہ اور اس کے رسول سے امیدوں کے حوالے سے,
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر شرعی معاملات میں مرتکب ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں. جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، نیکی کی طرف بلایا جائے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں امید ہے ہمارا رب جو ہے غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، توقع ہے اس سے وہ ہمیں ایسی بیڑا پار کرا گناہ دے. پر باقی رہتے ہوئے، جی بزرگوں کا قول ہے، گناہ پر باقی رہتے ہوئے جی جنت کی امید رکھنا ایک جرم ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا. اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے گناہ پر ڈٹھائی کرنا، جرأت کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اللہ اکبر. اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی یہ الگ ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہو لیکن اپنی رب کی رحمت سے امید بھی رکھے اور گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرے. ٹھیک ہے، کوشش ٹھیک ہے. کے ساتھ امید رکھو. ہاں امید تو رکھے. امید تو بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت کی امید دیکھیے، امید ہی پر شعر اعلیٰ حضرت کا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہوگا. آقا آپ کے رضا کو، آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یہ دوزخ کا قیدی نہیں بنے گا. کیوں؟ کہ غلام آپ کا ہے. اللہ اکبر. آپ کا غلام ہو گئے، دوزخ کا قیدی کیسے بنے گا؟ سبحان تو اللہ. یہ امید کا لفظ ہے. یعنی شریعت کا راستہ بھی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے بھی، پھر مایوسی بھی نہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مژدہ اس کے لیے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ. اچھا ایک اسی سے ریلیٹڈ پھر اگلی کال لیتے ہیں. وہ یہ کہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ جب کسی کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا اور وہ سمجھتا ہے اس پہ مجھے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے، اب جب وہ جاتا ہے کسی مفتی کے پاس جاتا ہے، کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، تو اس کے دل میں ایک توقع یہ ہوتی ہے، خود سے اپنا ایک جواب بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے، یار اس کا تو جواز کا آنا چاہیے، جائز ہونے کا آنا چاہیے، اس کا حلال ہونے کا آ جانا چاہیے، منع نہیں ہونا چاہیے. اب وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کی، ایک تو وہ کیسی، اور دوسرا اب جب جواب آتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن، توقع. یہ ایک ایسا مریض ہے جو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا مرض بیان کر کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مرض یہ، دوا یہ چاہیے. ٹھیک. یہ ایک ایسا مریض ہے اللہ. کہ جو ڈاکٹر سے اپنی مرضی کی دوائی لینا چاہ رہا ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ڈاکٹر کی طرح کم از کم مفتی پر اتنا تو اعتماد کرے جتنا ڈاکٹر پر کرتا ہے کہ مرض بتا دے، وہ جو لکھ کر دے اس پر عمل کرتا ہے وہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ اس کی یہ امید غلط تھی. اس کی امید یہ ہونی چاہیے کہ میں مفتی اسلام کے پاس جا رہا ہوں، ٹھیک. اور اس سے میری امید یہی ہے کہ یہ مجھے وہی جواب دے گا جو شریعت مطہرہ کا جواب ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہ ہونا چاہیے. یہ اس کی امید ہونی چاہیے. یہاں میں ایک اور ٹاپک اگر آپ کی اجازت ہو تو لے لو، امید ہی پر. پھر آپ کالز بھی لیتے رہیے. ایک ہے امید کے ٹوٹنے پر بندہ مطلب کہ دل برداشتہ ہو کر امید رکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اب کسی سے امید نہیں ہے بھائی مجھے. نہیں، وہ کسی سے نہیں، جس سے رکھی تھی اس سے بھی نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، ایک باپ نے اپنے بیٹے پر یہ امید رکھی ہے کہ میرا بیٹا نیک بنے گا. ٹھیک. اب بیٹا نیک نہیں بن رہا تو یہ کوئی میچ تھوڑی ہے جس کے اوور پورے ہو گئے کہ بھائی جناب میچ ڈرا ہو گیا، ہار گیا، جیت گئے. یہ تو زندگی ہے. آپ کا بیٹا آخری سانس تک بھی نیک بن سکتا ہے. آپ اپنے بیٹے کے نیک بننے کی امید نہ چھوڑیں. وہ آخری سانس سے پہلے بھی نیک بن سکتا ہے. وہ آخری سانس سے پہلے بھی وہ توبہ لا سکتا ہے جس توبہ کے صدقے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے. اسی طرح بیوی اگر غلط آ گئی ہے، اللہ نہ کرے، تو امید نہ چھوڑے. غلط سے مراد بد اخلاق. بد اخلاق. امید نہ چھوڑے کہ یہ نیک بن سکتی ہے. کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ مطلب کہ 10 سال کا شادی کا ایگریمنٹ ہے، 10 سال کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ڈیورس ہو جائے گی. کوئی کسی نکاح نامے میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی. نہ شوہر کے لیے ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ یار شوہر بگڑ گیا یہ تو اب سدھرے گا نہیں. نہ سدھرنے پر امید، جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جو ہے ہی اللہ کی توفیق سے، تو آپ اللہ ہی سے امید رکھیں گے نا کہ اللہ اس کا دل پھیرے گا. آپ وہاں پر نا امید کیسے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ارشاد فرمائی ہے آپ نے. لیکن مطلب اتنا بڑی بات فرمائی ہے آپ نے. آپ کاروبار لے لیں، آدمی ایک جگہ پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، امید نہ چھوڑے. کسان 10 دفعہ اس کی فصل نہیں اگتی، پھر بھی یار 11ویں دفعہ بھی وہ بیج بوتا ہے نہیں بوتا. اپنی زمین سے نا امید نہیں ہے وہ یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ نیچر ہے کہ بھائی اللہ ہی چاہے گا تو ملے گی. صحیح بات ہے. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں بہت عظیم بات ہے، بہت واقعی میں بہت بھائی ویلڈ جان. بات تو ہے. میں آپ کو ایک آسانی فرحت کہ وہ بتا رہا ہوں کہ مطلب انسان کوئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ
کہیں کوئی مددگار. آپ دیکھیں جب ریگستان کے اندر صحرا بیابان کے اندر آپ کو مدد ہے, آپ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, آپ کے بھائی ایک امید ہے. حدیث آئینونی یا عباد اللہ, یا عبادی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یا عباد اللہ, یا عباد اللہ, عباد اللہ, ہاں سوری عبادی تو اب میرے بندے, معاذ اللہ. یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ حدیث صحیح حدیث ہے, جی حدیث پاک میں, حدیث پاک میں کہ میری مدد کرو. اللہ کے ایسے بندے ہیں, اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو مدد کے لیے ہے. یہ کیسی اچھی امید ہے. یعنی بندہ ڈوب رہا ہے, مہروس بندہ ڈوب رہا ہے, کشتی ٹوٹ گئی, جہاز ٹوٹ گیا, بندہ ڈوب رہا ہے, اس کو تیرنا بھی نہیں آتا, اس کی امید باقی ہے کہ کوئی ایک تنکا ملے گا. جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے, وہ تنکا بھی تو امید ہے. میں کہتا جب تک سانس ہے نا, اب نا امید نہ ہو, چاہے وہ فائنینشلی ہو, غربت کے طور پر ہیں, آپ مخالفت کے گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے مخالفتیں ہو رہی ہیں, نا امید نہ ہو, بے عزتی نے آپ کو گھیرا ہوا ہے, نا امید نہ ہو. نا امید آدمی خودکشی کر رہا ہوتا ہے. اللہ, نا امیدی تمہیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہی ہے, نا امیدی تمہیں حرام روزی کی طرف لے کے جا رہی ہے. نا امید نہ ہو, اللہ پر بھروسہ کرو, وہ تمہیں حلال سے رزق دے گا. نا امید نہیں ہونا چاہیے, بندے کو امید رکھنی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو امید کا معاملہ ہے نا, اس کو دیکھے. زندگی کے گزارنے کے معاملے میں جو امید کا معاملہ ہے اس کو دیکھے. ایک آدمی مریض ہے, آپ ڈاکٹر سے پوچھے, جو مریض ٹھیک ہونے کی امید چھوڑ دیتا ہے نا, ڈاکٹر وہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ, مریض سیلف طور پر جب تک اس کی اپنی سائیکولوجیکلی وہ ہے پر امید کہ میں صحیح ہو جاؤں گا, سمجھو ڈاکٹر کا آدھا علاج تو مریض خود ہی سیٹ کر رہا ہوتا ہے. صحیح, ڈاکٹر ہمیشہ کہتا ہے آپ کوشش تو کرو, وہ امید چھوڑ چکا ہوتا ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں گا. محتاج اپاہج آدمی بھی اگر امید کرتا ہے نا, امیدوں پر ڈٹا رہتا ہے نا, کھڑا ہو جاتا ہے. مفلوج آدمی بھی, فالج زدہ بھی اگر امید تو باقی رہتا ہے نا, اس کے فالج دور ہونے کی حوصلہ اور توقع بلند رکھے. یار کینسر کے مریض صحیح نہیں ہوئے, کیا فالج کے مریض صحیح نہیں ہوئے؟ صحیح ہوا. اللہ کریم نے کیا اندھوں کو بینا نہیں کیا؟ بالکل کیا, بالکل کیا. بے عزتی والوں کو اللہ نے عزت نہیں دی؟ بالکل دی. کیا غریب لوگوں کو اللہ نے مال نہیں دیا؟ کس لمحے تبدیلی آ جائے, کس لمحے ایک دیکھو, نہ مائنس ہونے میں لمحہ لگتا ہے نہ پلس ہونے میں لمحہ لگتا ہے. ٹھیک, جب لمحے میں مائنس ہو گئے ہو تو امید کیوں چھوڑتے ہو؟ لمحہ ہی تو لگے گا پلس ہونے میں بھی. یہ وقت بھی گزر جائے گا. بہت بڑی بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. امیدوں کو باقی رکھنا, امیدوں کو حد میں رکھنا, کس سے کیا امیدیں رکھنا, کس سے امید توڑی ہی نہیں جا سکتی, کس سے امید باندھنا ہی فضول ہو جاتا ہے. اب ایسے امید ہی بیکار ہے. یہ ان چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, ہم زندگی کے فلسفے کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم ماشاءاللہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ تجربات سے آتا ہے, یہ ہوش سے آتا ہے, اور اپنے نیچر کو بار بار غور کرنے سے آتا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کالرز کی امیدیں نہ توڑیں. نہیں توڑتے بھائی, امیدیں پوری کریں. وہ مجھے نہیں پتا نا, یہ آپ کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. میں تو بولتا چلا جاؤں گا, میرے کو تو لگا ہی نہیں ہے پندورا. چلے ٹھیک ہے, کچھ ان کی امیدیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, آپ کا سلسلہ مثالی معاشرہ ماشاء اللہ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کا سلسلہ اتنا پیارا ہے. آج کا موضوع امید ہے. اس موضوع کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 6 سے 7 مہینے پہلے کم و بیش آپ کا ایک سلسلہ آیا تھا, اس میں مدینے کا ذکر ہو رہا تھا, تو آپ نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مدینے سے جو امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں, یا مدینے کے عشق میں روتے ہیں, یا مدینے سے محبت کرتے ہیں, یا جانا چاہتے ہیں اور اسباب نہیں ہے, وہ احرام خریدے, بیگ خریدے, تیاری اپنی کر لے, صرف اور صرف تیاری کر لے اپنی. اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کرے گا, خود بنائے گا اللہ تعالیٰ اسباب. میرے پاس اسباب اتنے نہیں تھے, چند پیسے تھے جو میں اور بچوں کی امی کے انتظامات ہو سکتے تھے. صرف میں نے بیگ خریدا, احرام خریدا, میں نے اپنے 2 بیٹے میرے عبید رضا تاری, سلمان رضا تاری, میں نے کچھ کپڑے خریدے اور تیاری شروع کر دی. بچوں کی امی نے 1-2 مرتبہ کہا, گھر والوں نے کہا کہ کہاں کی تیاری کر رہا ہے, مطلب مدینے جانا ہے. بولا پیسے تو ہے نہیں. میں نے بولا پیسے بھی ہو جائیں گے خود مخود. تو بس میں نے بیگ ویگ تیار کر کے, سارا تیار کر مکمل دعائیں شروع کر دی.
تو پھر پوچھا میری والدہ نے کہ نا یہ اتنا بیگ تیار کرا، اتنا خرچہ تیار کرا، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بولا نگران شورا نے نا مدنی چینل پہ سے کہا تھا، اللہ کرے گا انشاءاللہ اب اسباب بن جائیں گے. میرا کام اتنا تھا کہ بیگ کی تیاری کروں، آگے اللہ تعالیٰ خود اسباب بنائے گا. اور الحمدللہ 20 یا 22 دن ہوئے تھے غالباً اس بیگ تیار کرنے کے بعد میرا مدینہ کا انتظام ہو چکا تھا. میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ الحمدللہ عمرہ کر آ گیا تھا. 12 ربیع الاول میں نے وہیں کی منائی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. محمد رضوان اطاری بابو کراچی سے. واہ جی، بڑی امید افزا کال ہے آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمائیں گے. امید ماشاءاللہ. اگلی کال. اللہ اور اس کے رسول سے امیدیں بار آتی ہیں. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مرید کو اپنے پیر سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اس کے صدقے میں میرا ایمان سلامت رہے گا. میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے کہ میری مریض صحیح کر دے. میں نے وکیل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے کہ میرا مقدمہ نکال دے. ٹھیک ہے. میں نے کوئی بہت بڑے مالدار رئیس سے بیعت نہیں کی ہے جو میرے قرضے اتروانے کے لیے مجھے پیسے دے دے. میں نے ایک ایسے میرے حسن زن کے مطابق میں نے ایک ایسے مرد کلندر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جس کے بارے میں میرا یہ حسن زن ہے کہ یہ اس حدیث پاک کے مطابق ان کی شخصیت ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے معاملے میں اللہ سے کسی معاملے میں قسم لے لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. میرے حسن زن کے مطابق میں نے مستجاب الدعوات اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ٹھیک ہے. اور پیر کا جو فائدہ ہے وہ مین فائدہ وہ ہے ایمان کی سلامتی، قبر و حشر میں اس کی مدد. یہ ہے اس کا مین فائدہ. مزید فائدے جو دنیا کے ہیں کہ اس کی دعاؤں سے آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کی دعاؤں سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی دعاؤں سے آپ کے مقدمات حل ہوتے ہیں، اس کی دعاؤں سے آپ کی محتاجی و تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے. تو اس طرح کی امیدیں ہوتی ہیں. لیکن بعض لوگ امیدوں کو جو ہے نا وہ اگلے کی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں میرا یہ کام ہو جانا یہ پیر صاحب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ کا ایک حسن زن ہے، آپ کی ایک امید ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے دعا کی ہو اور ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ کی وہ اگرچہ بیماری دور نہیں ہوئی ہے لیکن اور بیماریاں جو آ رہی تھی نا اس کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل گئی ہوں گی. تو یہ ہوتا ہے. تو اصل جو جیسے میری جب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پورا بے بسی کا وقت ہوگا نا، جب بدن وہ روح قبض ہونے کا جس کو آپ ٹائم کہیں نا نارملی، اور یہ بڑی بے بسی کا ٹائم ہوتا ہے نا انسان کے. تو جب میری بے بسی کا وقت ہوگا نا صحیح معنی میں، یہ تو بندہ ہمیشہ اپنے رب کا محتاج ہے. لیکن میں جس کو میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں، جس وقت وہ خاص جو مرید کی بے بسی کا ٹائم ہوگا نا اس وقت پتہ چلے گا یہ جو مرید بے بس ہوا ہے نا اب پتہ چلے گا پیر کا بس کتنا چلتا ہے. یہ بس اور بے بسی جو ہے نا میں بے بس اور اب اس کا بس ہے. اچھا امید یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن سوال آیا تو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا ایسی توقعات یا ایسے معیار رکھتے ہیں پیر کامل کے لیے کہ جو حقیقت سے تو نہیں ہوتے متعلق لیکن وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میری یہ بیماری ٹھیک کر دینا یا میرے گھر والوں تو میں مانوں، میرا یہ کام ہو جائے تو میں مانوں. جہالت ہے نا، یہ جہالت ہے. یعنی پیر کتنا ہی کامل ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا بندہ ہی ہے. ٹھیک، بالکل. اس نے وہ رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر اس نے کوئی مقام و مرتبہ پایا ہے. ٹھیک ہے. تو رب کی رحمت سے اس مقام کو پایا ہے. ٹھیک ہے. وہ عبد القادر ہے. ٹھیک. اور میرا رب قادر ہے. اللہ. پیر عبد القادر ہے. ٹھیک ہے. میرا رب قادر ہے. میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، میرا کام نہیں ہوا. اللہ. بندہ کیا معاذ اللہ خدا بدلے گا؟ خدا کے بارے بدگمانی کرے گا؟ اللہ. پیر نے کس کو کہنا ہے؟ اللہ کو. اللہ ہی کو تو کہنا ہے. اس نے تو اپنے بندوں کے لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو بندہ اس طرح کی بدگمانیاں، اس طرح کے کچے انداز، بات تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوں گے
یار اگر پیر کامل ہے نا تو یہ مجھے آلو کی آفر ضرور کرے گا. آلو نظر آلو پہ جمی ہوئی ہے اور نیت یہ ہے کہ پیر کھلائے گا. اب پیر نے آلو پوچھا, پیر نے آلو آجو باجو کو دے دیا, دوسرے کو دے دیا. بولا یار یہ پیر ہے, آلو نہیں دیا. اب یار یہ کو بات ہوئی, اب آلو پر پیر قربان ہو گیا, اللہ اکبر. بوٹی پر پیر قربان ہو گیا. عجیب مذاق ہے یہ, مذاق بن گیا. مذاق ہے یہ کو. مطلب پیر کے آلو بوٹی کھلانے کے لیے یار, یہ تو اپنی پسند کا نہیں ہوا. تو ماں نے بھی نہیں کھلایا جب ہم 6 مہینے کے تھے. تو یہ نہیں ہوتا. مطلب پیر ایسا ہو بھی تو جاتا ہے نا. نہیں ایسا دیکھو, اس طرح بندے کو معیار نہیں ہے. دیکھو شیطان نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی. میرا فون کہاں گیا, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلو. اسی پر مجھے ایک آ رہا ہے نا واقعہ یاد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ نگران شورا کے مدنی پھول ہیں, اور جو ابھی شامل ہوئے ان کے لیے بھی عرض کرتا چلوں, سلسلہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے امیدوں پر, توقعات پر نگران شورا نے جو مدنی پھول دیے, ایک جو کانسیپٹ لے کر آئے, جو مدنی پھول دینے کی نیت سے آج یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے امید کر رہا ہوں, اور اپنے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری ایسی امیدیں جو خلاف نیچر تھیں, خلاف فطرت تھیں, اور وہ ایسی تھیں کہ جو پوری ہونے والی نہیں تھی, اور اگر پوری نہیں ہوتی تو یقیناً کہیں نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ ہوتی. دل اور دماغ کی جو بتیاں ہیں وہ گل ہوتی, تو وہ ٹوٹ پھوٹ ہونے سے, بتیاں لائٹیں بند ہونے سے بچ رہی ہیں. تو آپ بھی شامل سلسلہ رہیے, آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ضرور شامل. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک سناتا ہوں, ٹھیک ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ میرے اس حکایت سے ناظرین کو کچھ فائدہ مل جائے. سبحان اللہ. یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا اس کو, کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ وہی کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو ابلیس نے کہا اچھا تو پھر آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے پھینک دیں, اگر اللہ نے آپ کے حق میں سلامتی لکھی ہوگی تو آپ سلامتی کے ساتھ بچ جاؤ گے, ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا نا, جواب یہ دیا, اے ملعون یعنی اے لعنتی, اللہ تعالیٰ کو تو یہ حق حاصل ہے وہ اپنے بندوں کا امتحان لے, اللہ, مگر بندے کو ہرگز اس کی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کا امتحان لے. واہ, کیا پیارا جواب دیا, ماشاءاللہ. یعنی میں اپنے رب کا امتحان, سبحان میں اپنے رب کو آزماتا نہیں ہوں. اللہ. تو یہ ایک معیار ہے جس کو بندے کو سمجھنا چاہیے. اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر کرتا. اللہ ہمارا وہ رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں, وہی ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. ہمارا کام اس کی بارگاہ میں اپنے حالات کو عرض کرنا ہے, اور اس امید کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ وہ سنتا ہے. وہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے, وہ سمیع و بصیر ہے. بے شک. ٹھیک ہے. بلکہ مطلب بعضوں کو ایک تلاوت میں یا کس طرح کو چیختے ہوئے اونچی آواز سے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارا رب بہرا نہیں ہے, تم جسے سنا رہے ہو. وہ تو علیم و بذات الصدور ہے, وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے. اتنی چیزیں جب بندے کے ساتھ ہیں اور اس رب پر اس کا ایمان ہے, وہ نا امید کیسے ہوگا یار. جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں تو رب سے دو امید پہلے بھی ہونی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں جس سے آپ کی امید پوری ہوئی ہے نا, اس کے دل میں بھی رحم اسی رحیم نے ڈالا. اللہ, اللہ, بالکل. اس سے امید نہیں رہے گا. ہم پیدا ہوئے, ہمارے لیے غذا کا انتظام ہمارے رب نے کیا, باپ کے دل میں رحم ہمارے رب نے ڈالا. یہ ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کالز رہتے. چل کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم اتاری اورنگی ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میں جب بھی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا
کسی بھی امید سے الحمدللہ امید سے بڑھ کر انہیں پایا. میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، میں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ خوشی خوشی کہ اپنے بیٹے کا نام مرشد سے رکھواؤں. میری امید یہ تھی کہ انشاءاللہ عز و جل حضرت صاحب میرے بیٹے کا نام رکھیں گے. میں جیسی مرشد کی بارگاہ میں گھر پہ پہنچا تو سیکورٹی گارڈ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنا نام وغیرہ لکھ کے دے دیں، حضرت صاحب نام بھیج دیں گے. میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا. میری امید تھی کہ انشاءاللہ عز و جل میرے مرشد میرے بیٹے کا نام رکھیں گے، لیکن مرشد کو امید سے بڑھ کر پایا. مرشد نے گھر میں بلایا اور آنے کی پیشکش کی. میرے بیٹے کا نام رکھا، گھٹی کے لیے شہد دیا اور بہت نوازا. میں نے اپنے پیر کو امید سے بڑھ کر پایا. جب بھی مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی الحمدللہ جو امید لے کے گیا اپنے پیر کو امید سے بڑھ کر پایا. انشاءاللہ عز و جل مجھے جو ہے آخرت کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں اپنے پیر سے بڑی امید ہے. انشاءاللہ عز و جل میرے پیر جو ہے میرے امید کو پورا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. کال لیں، اگلی کال دیجیے. السلام وعلیکم عبدالسمیع طارق مدنی مظفر گڑھ سے عرض کر رہا ہوں. آج مدنی چینل کا سلسلہ مثالی معاشرہ جو چل رہا ہے اور یہ سلسلہ تو واقعی مثالی ہے، باکمال. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے اور دیگر مبلغین کو بھی سلامت رکھے. ہمارے امیر سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے. آج سلسلے کا موضوع امیدیں دیکھ کر تو واقعی مزہ آ گیا کہ بالکل ہی ایک انوکھا اور بڑا زبردست آپ نے موضوع چنا ہے، کیونکہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دنیا امید پر قائم ہے، اور مدنی چینل سے تو ہماری امیدیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے اسے دیکھ کر ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے کہ گھر والے اس کو پابندی سے دیکھتے ہیں تو امیدوں پر تو پورے اتر رہے ہیں. اللہ کرے کہ آئندہ بھی ہماری امیدیں پوری ہوتی رہے اور میں، میرے گھر والے، ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کرے ہمیں استقامت مل جائے اور مدنی کاموں کی بھی دھوم مچائے. اور یہ جو امید ہے کہ ہمارے بچے نیک بنیں گے، تو یقیناً جو نیران چورا نے مدنی پھول دیا کہ ان امیدوں پر بھی پورا اترنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اچھے انداز سے تربیت کرنے والے بن جائیں اور ہم بھی مدنی مرکز کی امیدوں پر پورا اتریں. اللہ پاک اب سب کو خوب برکت نصیب فرمائے. آج پتہ یہ موضوع کیسے ہوا؟ ہمیں نہیں پتا. شام تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موضوع کیا ہوگا. ٹھیک. جمعہ کے بعد عصر سے پہلے کسی سے کسی موضوع پر میرا کلام وہ مشورہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی. اس بات چیت کے دوران جو ہے نا، وہ جو مشاورت چل رہی تھی نا، اس میں امید کی باتیں چلی تھیں. تو اسی وقت ایک ذہن میں آیا کہ یار یہ تو عجیب ہو رہا ہے. تو وہی ذہن میں آیا یار امیدیں ہمارا آج کا موضوع ہونا چاہیے. تو پھر میں نے اکبر بھائی کو عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا ہم امیدیں رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس پر یہ مطلب ساری ترکیبیں اللہ کی رحمت سے بن گئیں اور یہ امید موضوع ہو گیا. اور آپ حضرات سب ماشاءاللہ اس کی، اور ہمیں بھی امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا اس سلسلے سے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ امید کی جو بات ہے، آپ نے تو فرمایا کہ اس کو جو ہے نا وہ اعتدال میں رکھیں، لیکن آج کل کچھ چیزوں کا رجحان ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ، دوسرا ہے موٹیویشن کا. تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ جی میں نکھروں، سنوروں، ترقی کروں، آگے بڑھوں. اور اس قسم کی چیزیں جب ہم دیکھتے سنتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی امید رکھیں، بڑا سوچیں، خواہشات بس بلندی پہ جا رہی ہوں آپ کی. تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں اور یقینی طور پر اس میں وہ چند مثالیں بھی دے دی جاتی ہیں کہ یہ یوں تھا تو یوں ہو گیا، یوں تھا تو یوں ہو گیا. لیکن ایک نیچرلی وہ ریلائبل نہیں ہوتی چیزیں نا، وہ نیچرل نہیں ہوتی. دیکھیں ان نیچرل چیزیں بتا کر لوگوں کو آپ تھوڑا بہت تھوڑی دیر کے لیے محسوس تو کر سکتے ہیں، مگر وہ ان کو دھوکے کی زندگی میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگ پڑھ رہے ہیں نا. میں عرض کر رہا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے قد جتنا ہی سوچتا ہے. یعنی میں ایک ایسی کار میں بیٹھا ہوں جس کا میٹر 240 کا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی ساتھ بیٹھ کر بولے کہ آج تو جناب آپ بس تھوڑا سا آپ ہمت کریں اور صحیح طور پر آپ گیئر اور کلچ کا استعمال کریں گے نا، آپ کی گاڑی 360 پر تو گئی. اب میں اس کی بات سن کر بولے 360 پر، 240 کا تو میٹر ہے، 360 پر گاڑی جائے گی کیسے میرے؟
تو یہ ایک غلط موٹیویشن ہے. موٹیویشن ڈیو ٹو نیچر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ اکا دکا واقعات ہر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن جرنلی جو لوگ پریکٹس کے اندر جو کامیاب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو لے کر بیٹھیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہوگا. اس میں پھر بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک قدرتی طور پر صلاحیتیں مل جاتی ہیں اور وہ ایک غیر معمولی کام آپ بن جاتے ہیں, انجام مطلب کہ دے دیتے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی قابلیت و صلاحیتوں کے حوالے سے اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے. تو میرا اپنا تجربہ یہ حضور, موٹیویشن سے محض قابلیت نہیں نکلتی. قابلیت نکالنے کے لیے قابل لوگوں کی صحبت ضروری ہے. ماشاءاللہ. یعنی صرف میں موٹیویشن دوں نا کہ دیکھو یہ پہاڑ پر کیسے چڑھ گیا, تو میرے کہہ دینا تو وہ پہاڑ پر چڑھ نہیں جائے گا جب تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھنے والے کسی قابل آدمی کے ساتھ کام نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو ان کی کامیابی کی منزلیں بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ جن راستوں سے گزر کر کامیاب ہوئے ہوتے ہیں نا, ان راستوں میں آنے والی آزمائشوں پر ان کے صبر کے جو اور ان کے برداشت کے جو پیمانے تھے, اس کا کمپیریزن کیا انتہا دکھا رہے ہیں, ابتدا نہیں دکھا رہے ہیں. اب نہ ابتدا تو دکھا نہیں رہے, نہیں ابتدا دکھاتے ہیں, معذرت کے ابتدا دکھاتے ہیں. جناب یہ تو 15,000 والا آدمی تھا, آج یہ 15 کروڑ کا آدمی ہو گیا ہے. تو جب تک ابتدا نہیں دکھائیں گے اس کی انتہا سے آدمی متاثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مگر یہ 15 سے 15 کروڑ کا آدمی بنا ہے, تو راستے میں یہ جو بنا ہے, اب میں ایز اے شرعی بات کروں گا. دیکھیں میں ایک مذہبی, آج 15,000 سے 15 کروڑ کا آدمی یا گم نام سے بہت مشہور آدمی کا تو نہیں ہوتا, جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, گلی کے اندر کونے پہ بیٹھا ہوا, مطلب کہ چوک پر بیٹھ کر کہیں چائے نہیں پوچھتا تھا, آج لوگ اس کے پوچھے بغیر کوئی کھانا نہیں کھاتے. اتنا مطلب کہ اس کا نام ہو گیا, مطلب اس کو گلی میں کوئی نہیں جانتا تھا, آج مطلب کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا, یہ سب آ گیا. یہ سارا بیان کریں گے, او ہو اتنا ہو گیا. لیکن اب میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مطلب کہ بگننگ ٹو اینڈ تو میں نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, اس کے یہاں سے لے کے جو وہاں تک جو پہنچا, جو آپ کے لیے قابل رشک بنا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو قابل رشک ہوگا اسی کی مثال دی جائے گی نا, چاہے وہ مذہبی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر ہو. اب وہ جو مثال تو دے دی گئی, نمبر 1, اس نے جس روٹ کو یوز کیا, میں تمام موٹیویشنل اسپیچر سے یہ کہہ رہا ہوں, اللہ, اس نے جس روٹ کو طے کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ کو پتا ہے وہ روٹ ڈیو ٹو شریعہ تھا؟ اللہ. اگر مسلم موٹیویشنل اسپیچر ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی میری بات کو انڈوس کرنا پڑے گا, کہ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ بنا لیکن اس نے غیر شرعی راستہ اختیار کیا. اللہ. اس نے اس راستے پر چلتے چلتے کئی شریعت کے احکامات کے خون کیے, کئی شرعی احکامات توڑے, اور اگر واقعی اس نے ایسا کیا ہے تو وہ اگزامپل دینے والی شخصیت نہ رہی. اللہ, کیا بات ہے. اللہ اللہ. کیونکہ جو اپنی جان پر ظلم کرتے کرتے آگے بڑھا ہو, ٹھیک ہے, گناہ کیے, غلط راستے, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے اگزامپل بن سکتا ہے؟ اللہ اللہ, اس کی مثال ہی نہیں دی جاتی. وہ مثال نہیں ہے, قابل مثال نہیں, قابل مثال ہی نہ رہا. اسی لیے قابل مثال داتا گنجو علی حجویری کی سیرت ہے. دیکھیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ سود کا کاروبار کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, پہلے, لیکن جب اس سے توبہ کی, اللہ اللہ, آج ہم ان کا وہ پہلو پہلے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سود کا گوشت لے کر آئے تو وہ گوشت خون ہو گیا, ٹھیک, مگر وہاں سے جو انہوں نے عبرت لی, اور عبرت دینے کے بعد جب یہ توبہ کے راستے پر چلے, اب یہ جو جتنے مقام پر پہنچے, اس پورے سیشن کے اندر کیا ہے, آج 100 قاتل کی جب آپ مثال دیتے ہیں حدیث پاک کے اندر, جی, تو وہ توبہ کر نیکوں کی طرف گیا, ٹھیک ہے. آج اگر آپ کسی بھی فضیل بن ایاض کی مثال دیتے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو ڈاکو تھے, وہ ڈاکو تھے لیکن کہاں سے انہوں نے سبق اور عبرت لی اور کہاں پہنچے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال دیتے ہیں, وہ شراب خانے سے نکلے اور کہاں تک پہنچے کہ جانور ان کی تعظیم کرتے رہے. اللہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اگزامپلس ہوتی ہیں. اسی طرح میں اگزامپل دیتا ہوں, لوگ عموماً پیسوں کی اگزامپل دیتے ہیں, مالدار کی اگزامپل. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں, تب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا,
اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مواخات بھائی چارگی کے رشتے قائم کیے بھائی چارے کے، اس وقت جن انصار کو آپ کا بھائی بنایا تو وہاں تو یہ تھا کہ سب نے تو اپنا مطلب پورے کے پورا اپنا وہ دیا نا کہ یہ مال آپ کا، یہ مال آپ کا، 2 بیویاں ہیں، ایک آپ پسند کر لو، کمپلیٹ اثار کیا، کمپلیٹ صاحب کرا پسند کرو، میں کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اس وقت نہیں تھا کچھ بھی، ٹھیک ہے، آپ کو جب آفر ہوئی تو آپ نے کیا کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دو۔ پھر آپ وہاں سے دوبارہ چلے، وہ کیسے بنے کہ عشرہ مبشرہ میں بھی بزنس مین ہے یا نہیں ہے؟ ٹاپ 3 تو بزنس مین ہی ہے، ٹھیک ہے، صدیق اکبر بزنس مین، فاروق اعظم بزنس مین، حضرت عثمان غنی بزنس مین، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بزنس مین تھے، یہ ہو گئے۔ میرا خیال ہے اور بھی تھے، سعد بن ابی وقاص بھی شاید اپنا کام کرتے تھے، زیادہ تر تو اپنا ٹھیک ہے بزنس تھا۔ تو یہ کیسے بنے؟ حضرت عثمان غنی کیسے بنے؟ حضرت امام اعظم بزنس مین تھے، یہ کیسے بنے؟ غوث پاک بزنس مین تھے، یہ کیسے بنے؟ تو یہ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا پیسے والا بننا ہی کامیابی ہے؟ صرف پیسے والا؟ ہاں، کیا شہرت والا ہونا ہی کامیابی ہے؟ ٹھیک، یہ تو جب تک آپ ایک مسلمان جو آپ سے موٹیویشن لینا چاہتا ہے اس کے سامنے جب تک یہ سارے ڈیفرنسز آپ نہیں رکھیں گے وہ خود بیچارہ بھٹک جائے گا کہ دولت قارون کے پاس بھی تھی، وہ کامیاب نہیں تھا، اقتدار یزید کے پاس بھی تھا، وہ کامیاب نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ شہرت جتنی شیطان کو ہے، اتنی شہرت کس کو؟ بچہ شیطان کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نمرود کے پاس کیا کمی تھی؟ ریاست تھی، سلطنت تھی، کامیاب نہیں ہے۔ فرعون کامیاب نہیں ہے، یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ اسی طرح مطلب کہ کیا ابی بن خلف، یہ جو کافروں میں جو تھا تاجر تھا، یہی ہے نا؟ جی، ابی بن خلف۔ ہاں، یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں۔ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ سردار تھے، مالدار تھے، وہ مالدار تھے، سردار تھے، یہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ ان کی ناکامی اور ان کے فلاپ اور ان کے مطلب کہ بربادی پر تو قرآن کریم مہر لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف یہ کہنا کہ جناب یہ مشہور آدمی ہو گیا تو یہ مشہور کیسے ہوا، یہ پیسے والا کہ، مگر یہ کیا ایگزامپل بنتا ہے آدمی ایک مسلمان کے؟ نمبر 1 میرا اپنا پوائنٹ ہے، نمبر 1 ایک مسلمان کے لیے ایگزامپل کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اسلامی آئیکنز ہیں، چاہے وہ دولت، بھائی آپ سائنٹسٹ کے طور پر مثال دیں تو ہمارے مسلمان سائنٹسٹ ہیں، یا چلے اگر آپ کسی اور مثال کو دینا چاہتے تو ساتھ میں آپ اس کو ایک اسلامی طور پر لائیں تو صحیح، ٹھیک ہے، جو دائرہ کار ہے اس میں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے تاکہ لوگ بھٹکے نہیں، ہے نا؟ تو دنیا، ایک آدمی دنیا میں ہی ہے، اس کو دنیا کو ہی دنیا دار بنا دیں مزید۔ تو یہ ان چیزوں کو دیکھیں، اور آپ اپنے بزرگوں کی سیرت کو دیکھیں گے نا میرے پیارے و میٹھے اسلام بھائیوں، میں اسپیشلی اپنے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو، ان کی سیرت کو دیکھیں گے نا تو ان میں شریعت مطالعہ پر عمل کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں بڑی کامن ہیں، اگر اس کو آپ اختیار کریں۔ نمبر 1 اپنے ارادوں میں پختگی، نمبر 2 استقامت۔ آپ ارادے پختہ کریں، استقامت کے ساتھ مستقل عمل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی رحمت سے کامیابی آپ کے قدموں کے اوپر لوٹے مارے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اور میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، کہ یہ سوال نہ میرے ذہن میں تھا، اور مجھے امید یہی کہ اس پر باقاعدہ تو کوئی تیاری، ظاہر سی بات ہے تو یہ ہو گیا ہے۔ اور میں لائیو عرض بھی کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی اسی موضوع کو لے کر بھی مثالی معاشرہ آپ کریں تو اللہ کی رحمت سے یہ جو موٹیویشن وغیرہ کے حوالے سے نہیں، میرے مطلب موٹیویشنل ہے تو یہ پیر صاحب ہیں، مطلب آج لاکھوں لوگ ڈیووٹڈ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ مطلب موٹیویشن تو ہے، بہت بڑی موٹیویشن ہے نا مہروز بھائی، آپ کا اپنا پریکٹیکل عمل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں اپنا کام، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کے موٹیویشن کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس خود موجود ہیں، کیا موٹیویشن چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے، غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان، آپ کے چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کو کیا موٹیویشن چاہیے؟
ٹھیک ہے. یہ ہے اصل موٹیویشن. دیکھیں نا مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو اگر کوئی اپنے پیٹ پہ بندھا ہوا پتھر دکھائے, میرے آقا اپنے پیٹ پہ بندھا ہوا پتھر دکھائے, آپ کو کیا موٹیویشن چاہیے؟ سبحان اللہ. یقیناً قیادت کی جو موٹیویشن ہے نا وہ پریکٹیکل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, وہ صرف بول کر نہیں ہوتی. جیسے میں آپ کو ایک باپ کا بتاؤں, بیٹا وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے, بیٹا وہ کرتا جو باپ کرتا ہے. اللہ اکبر. جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیر. ڈفرنسز ہے دونوں میں حضور ماشاءاللہ. بیٹا وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے, صحیح. بیٹا کرتا وہ جو باپ کرتا ہے. یہ ایک جملہ بڑا امید افزا بھی ہے اور بڑا ڈرانے والا بھی ہے. یہ جنرل پہ پروسپیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, اس میں مطلب اس کے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, استثنیات تو ہاں, مگر ایک وہ جنرل پروسپیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. تو ان چیزوں کو ہمیشہ نوٹ کرنے کی, محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چلیں جی کال دیجیے. ماشاءاللہ موضوع چل رہا ہے مسائل معاشرے میں امیدیں. تو مجھے بھی ایک امید ہے اپنے پیر و مرشد سے. میرا نام عدیل احمد اتاری, پلیٹ فور UK سے بات کر رہا ہوں. میری نانی جان اس وقت سمجھ لیں کہ نزحہ کی حالت میں ہے. کافی عرصے سے وہ خاموش ہیں, کافی دن ہو چکے ہیں ان کو, اور ابھی فیلنگ ایسے آ رہی ہے کہ نزحہ کا ٹائم ان پر آ چکا ہے. تو نگران شورا اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں دعا کی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں فرمائے اور ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. میری نانی جان کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کی نانی کو صحت بھی دے, تندرستی دے, ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرمائے اور کرم فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا مدنی پھول عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح محدود امیدوں تک رکھتے ہوئے اخروی کامیابی کے لیے گامزن ہو سکتے ہیں اور ان خطوط پر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑیں, نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مثال معاشرہ میں نگران شورا کی آمد ہے, اور میں نگران شورا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہر ایک کوئی پیسے کمانے کی امیدیں رکھتا ہے, جیسا کہ درزی کپڑے زیادہ بنانے اور دوسرے فروٹ والے جیسے تلن مرغیوں والے, وہ سب امیدیں رکھتے ہیں, لیکن وہ نماز کی بھی فکر نہیں کرتے. تو کیا ایسی امیدیں رکھنا رمضان المبارک میں کیسا؟ اصل میں یہ جو آخرت کی یادوں سے غافل آپ کو طبقہ ملے گا نا, یہ بھی ایک امید ہے جس کو کہتے ہیں طول عمل, لمبی امیدیں. لمبی امیدوں کا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول کر نیکی کو فراموش کرتا ہے, بھول جاتا ہے اور آخرت کی تیاری چھوڑ دیتا ہے. یہ لمبی امیدیں ہیں نا, یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. اس کو طول عمل کہتے ہیں. طوا واو لام الف میم لام, طول عمل. یہ ہے انسان کو مطلب کہ جو ہلاکت میں لے کے جاتی ہے. انسان ہر وقت موت کو پیش نظر رکھے کہ کبھی بھی موت کا وقت آ جائے گا اور میں کسی لمحے بھی میری روح قبض ہو سکتی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ گناہ سے بچے گا, کہ گناہ کرتے کرتے کہ میری روح قبض نہ ہو جائے, اور وہ آخرت کی تیاری کرے گا. کال دیں. اگلی کال. سوال یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ میں اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جیسے ابھی میں براہ راست دیکھ ہی رہا ہوں یہ نگرانی شورا کا کہ امیدوں کے حوالے سے, تو میرا کچھ سوال ایسا تھا کہ میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو لے کے نا تھوڑا سا مطلب ڈسٹرب ہوں. سب سے مراد یہ کہ میں اپنے کاروبار کر تو رہا ہوں, میرا کام پراپرٹی کا ہے, پراپرٹی کا میں کام کر بھی رہا ہوں, اور میں جو چاہ رہا ہوں نا کہ اپنے کام کو ڈیولپمنٹ کرنا, بڑھانا, تو مجھے کچھ امیدیں اپنے پارٹنروں کے ساتھ بھی ہیں جو وہ میں پوری نہیں کر پا رہا ہوں. کیا وہ میرے سے کچھ ایسے معاملات ہیں جس سے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی چاہتا ہوں میں. ٹھیک. مارکیٹ ٹرینڈ کو بھی بزنس میں ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے. میں کوئی
ایسا مطلب پراپرٹی کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے بارے میں اتنا مجھے تھوڑا اندازہ ہے کہ یہ ایک سیزن آتا ہے جس میں یہ لوگ کماتے ہیں اور ایک سیزن آتا ہے جس میں یہ لوگ صرف کھاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں اپ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں. حالات و وقت کے ساتھ چلتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کریں اور اپنے اچھے وقت میں کیے گئے غلط فیصلوں کو بھی یاد کریں. عموماً پریشانی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں یار وقت برا چل رہا ہے. وقت برا نہیں چل رہا ہوتا، نارملی اچھے وقت میں کیے گئے برے فیصلوں سے آدمی نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. تو ان طرح کی چیزوں کو لیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے دیے ہوئے پر بس صبر بھی کریں. اس طرح کی کچھ چیزیں کریں، نیکی و پرہیزگاری جماعت کے ساتھ نماز اشراق چاش کی پابندی کی طرف بڑھیں. اللہ کی رحمت شامل علیہ تو کرم ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں آپ کی درست ہو سکتی ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نگران شورا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے بیان کی وجہ سے میں نے ایجنٹی یعنی کہ اسمگلنگ کا کام چھوڑا ہے، یعنی کہ بہت لمبی امیدیں باندھی تھی. تو اب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی لیول پر اسمگلنگ کیا، لیکن ان کے یعنی کہ منع کرنے سے میں نے یہ لمبی امید چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ آج غیب سے ان کی دعا سے ہمیں دعوت اسلامی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کا بندوبست کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ ایک کام ایسا چھوڑا کہ جسے چھوڑنا ہی چاہیے تھا، اور اللہ نے آپ کے لیے دیگر اسباب پیدا کر دیا. اللہ کرے کہ حلال ہی کما رہے ہوں ہم. اور جو برائی ہم چھوڑیں اور وہ ہے غیر شرعی، تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات صرف چھوڑنا حل نہیں ہوتا، اس کی تلافی بھی ہوتی ہے. تو آپ نے جو کام چھوڑا ہے اس پر شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لیجئے گا کہ یہ چھوڑنے کے میں نے جو تقاضے تھے میں نے پورے کیے یا نہیں کیے. آپ نے اس سے پہلے بات مانی ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اگر اس بار بھی عرض کر رہا ہوں، اگر کوشش کر لیں اور اس کی شرعی رہنمائی بھی پوری لے لیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں ایک سرخرو ہو کر مطلب اپنا وقت گزار سکیں اور وہاں پیش ہو سکیں. اگلی کال دیجیے. محمد ساجد اتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے. عاشق مرشد نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں یا اس کی کوئی بھی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ میری عزت کرے گا، میرے کام آئے گا، جب میں اسے بلاؤں گا دوڑا آئے گا، وقتاً فوقتاً مجھے فون کرے گا، فون پر میرا شکریہ ادا کرے گا. اور اگر اس کی طرف سے ایسا کوئی بھی رسپانس نہیں آتا تو ہمارا دل بعض اوقات اس پہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر اس کی طرف سے رسپانس آئے، فون آئے، وہ شکریہ ادا کرے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یعنی رسپانس نہ آئے تو دل ڈوبنے لگتا ہے، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسپانس آئے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، کچھ مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ جذبہ رکھنا کیسا. احسان کرنے والے کو جس پر اس نے احسان کیا ہے بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور جس پر احسان ہوا ہے اس کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ دو باتیں میں عرض کروں گا، دونوں طرف کی ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگی عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل مثالی معاشرہ بڑا ہی پیارا ہے اور آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. امید ہے تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ عموماً فی زمانہ آج کسی کو کوئی پریشانی، دکھ، درد یا تکلیف آ جاتی ہے تو وہ یہ امید لے کر کسی دوسرے اسلامی بھائی کے پاس جاتا ہے کہ یہ جو ہے میری اس امید کو پورا کر دے گا یا میرے اس کام کو یہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا دے گا یا کسی کے ذریعے کروا دے گا. تو آیا یہ امیدیں آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے تو رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہی امید کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے رکھیں کہ ہم نماز پڑھ کر پیارے آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھ کر ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں. تو کیا ایسی امیدیں رکھنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں بھی توجہ دلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اللہ اور اس کے رسول سے جو بندہ امید، توقع، تمنا رکھتا ہے اس پر تو میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں. رہی بات آپ کسی بندے کے بارے میں امید رکھتے ہیں تو دیکھیں امید رکھی جاتی ہے، مگر امید اس حد تک رکھیں. دیکھیں امید کے ساتھ ساتھ آپ حسن ظن بھی تو رکھیں گے نا. آپ ایک شخص کے پاس گئے اور آپ کو امید یہ تھی کہ یہ آپ کی مالی مدد کرے گا، اور اگر اس نے مالی مدد نہیں کی تو آپ کیا باہر نکل کے اس کی غیبت کریں گے، اس پر بدگمانی کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی مالی مدد کی، اچھا نہیں کی، اس کی مالی مدد کرنے کی حیثیت تھی، مگر اس وقت آپ کی مالی مدد سے نہیں کی تو اس پر آپ کی مالی مدد کرنا کوئی فرض و واجب نہیں تھا. دوسری بات، وہ آپ کی مالی مدد کرے گا، کیا یہ آپ کا حق تھا کہ آپ کہیں کہ اس نے میری حق تلفی کی؟ تو ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم امیدیں رکھتے ہیں اور جب ہماری امید پوری نہ اترے تو پھر ہم اس کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، اس پر تہمت لگاتے ہیں، اس کے بہتان لگاتے ہیں، اس کے لیے مطلب کہ نازیبا کلمات کہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ گناہوں میں پڑنا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ تو آپ اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. اگلا تو چار آدمی بھی کہتے ہیں یار میں تو بڑی آرزو لے کر گیا تھا، تو اس نے کہاں بولا تھا آپ کو فون کر کے کہ میرے لیے مطلب کہ جناب یہ آرزو نمبر جو یہ فارم ہے آرزو کا یہ بھر کر آنا کہ میں ساری تمہاری آرزو پورے. آرزو آپ نے اپنی مرضی سے رکھی، تمنا آپ نے اپنی مرضی سے رکھی، امیدیں آپ نے اپنی مرضی سے رکھی تھی. آپ کو اگلے نے تھوڑی کہا تھا مجھ پر یہ امید رکھنا. میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور آپ اس کی مدد کی امید دلانے پر آپ اس کی مدد کے لیے گئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آج وہ اپنی اسی کال کو آن کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، وہ خود بیچارہ کسی کی امیدوں پر جی رہا ہو، اور لمحے میں انسان کے اندر ایک مطلب کہ بھوچال آ جاتا ہے، اور اگر اس وقت بھی آپ کی امید پر پورا نہیں اترتا تو آپ اس کے لیے دعایا کلماتی استعمال کریں کہ حضور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امید تو تھی کہ میرا کام ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے آپ جو ہو سکے گا وہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میرے لیے اچھا ہو جائے. تو یہ بھی تو چیز بن سکتی ہے. ضروری ہے کہ جس سے آپ نے امیدیں توقع رکھی اور اگر آپ کو امید اور توقع پر پورا نہ اترے تو آپ اس سے بدگمان ہو جائیں، اس کے بارے میں آپ غیبتیں کریں، اس کے بارے میں آپ طرح طرح کے مطلب کہ تہمت باندھیں. یہ کون سا سبق، یہ کس کتاب میں یہ سبق ہم نے پڑھا ہے؟ یہ ہماری باطن کی خرابی ہے، یہ ہماری اپنی مطلب کہ وہ ہے. تو اس سے اپنے آپ کو برائے کرم بچائیں. اور رہی بات وہ جو جیسے کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہ اچھے کلمات استعمال نہیں کرتا. اللہ کے ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرے بندے مجھے بہت برا کہتے ہیں، تو ان کی زبان میری طرف سے بند کر دے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے نبی ہیں یا لیکن میں تو ان کا رب ہوں، یہ میرے بندے ہیں، اور میرے بندوں میں کئی بندے ایسے جو مجھے رب ہی نہیں مانتے، اللہ مجھے خدا ہی نہیں مانتے، مجھ پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور میرے بارے میں کلام کرتے ہیں، تو ان کی زبان میں نے اپنی طرف سے بند نہیں کی. تو اللہ سے بڑھ کر کس کے احسان ہے بندے پر؟ اور بندہ کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں. میں مسلمانوں کی بات کروں کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے احسانوں میں تلے ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کی کوئی ایک شکر گزاری بجا لاتے ہوں. ایک تعداد جو نماز نہیں پڑھتی، عبادت نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اور اس کے احسانات پر اس کی نافرمانی کرتی ہے. آنکھ کی نور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے آنکھ کا نور سلامت رکھا ہے. اس آنکھ کے نور سے ہم نے اس کی کیا نافرمانی نہیں کی ہوگی. تو بندہ یہ غور کرے. اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم پر تو اپنے رب کے کتنے احسانات ہیں اور وہ احسانات جاری ہیں. ہم سے ہمارے رب کے کتنے احسانات کا شکر ادا ہوتا ہے، اور ہم کسی پر ایک احسان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ زندگی بھر میرے احسان کے بہت تلے دبا رہے. تو حالانکہ ہم نے اگر کسی پر احسان کیا ہے تو وہ احسان کرنے کی توفیق بھی ہم کو ہمارے رب نے دی ہے. ہمارا احسان کرنا یہ مجازی ہے، حقیقی احسان تو رب کا تھا.
یہ تھا احسان کرنے والے کے لیے، مگر جس پر احسان کیا کسی اللہ کے بندے نے، اس کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، کہ حدیث پاک میں جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جس نے آپ پر احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، یہ بہترین شکریہ ہے، جزاک اللہ۔ یہ سمجھے کہ کوئی آپ کسی کو شکریہ ادا کرنا تو بہترین شکریہ کے لفظ ہوتے ہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کی جزا عطا فرمائے، یہ اس کا بہترین شکریہ ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ محسن کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ہے کہ تو اس کی تعریف کر دے، جیسے ہم امیل سنت کی تعریف کرتے ہیں۔ کتنے ہمارے ایسے بزرگ ہیں جن ہمارے محسن ہی ہیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ابھی ایک بہت زبردست ہمارے محسن کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے 10 شوال المکرم، اتوار کو رات، انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس محسن کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 شوال المکرم ان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل پر جلوس رضویہ بھی ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہے، اس کے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں جلوس رضویہ بھی ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کا خوب دھوم دھام سے جشن ولادت بھی منائیں گے، مدنی مذاکرہ ہوگا۔ اس میں ہمارے ملک بھر کے معتکفین بھی جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ، فیضان باب المدینہ والے آس پاس والے شاید فیضان مدینہ جمع ہو رہے ہیں، سنیں بسوں کی بسیں بالکل بک ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمارے نگرانوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو پھر اسی میں انشاءاللہ ہمارا افتتاح بخاری بھی ہے، دور حدیث شریف جو شروع ہو رہا ہے، اس کے طلبہ کرام میں جو بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی امیر سنت کے ساتھ افتتاح بخاری کا بھی سلسلہ ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو کل بھی مدنی مذاکرہ، ہفتہ کو اتوار کو مدنی مذاکرہ ہے۔ تو یہ بھی میں نے کہا چلے اپنے آنے والے سلسلوں کا آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں۔ ہفتہ اتوار اللہ ہم سب کو جو بھی امیدوں کے بارے میں، توقعات کے بارے میں جو شرعی تقاضے ہیں، شرعی حوالے ہیں، ان سب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیدیں رکھنا، امیدوں پر پورا اترنا، نا امیدی سے بچنا، اور ایک ایسے خواہ کی امیدیں لگا لینا، ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کی، سوچنے کی حاجت ہے، تاکہ زندگی ہماری ایک اچھے اور معیاری اور خوبصورت انداز سے گزرے اور اللہ کی بندگی میں گزرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، جن کی کالیں نہیں چلا سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں پر ثواب عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔